سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ایک اسٹینڈنگ کلچر جو کہ جس کو ہم بڑا نارملی لیتے تھے، لائک ٹیچر کے آگے کھڑے ہو جانا، کلیپنگ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور فلیگ کو دیکھ کر جو ہم سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ سب بھی ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں، الٹ کام ہے. اسلام تو اس کے ٹوٹلی خلاف ہے. اسلام تو آئی اسی لیے تھا تاکہ آپ کسی ایک ایسی حرکت کو نہ شروع کر دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی نفسیات کو سپریس کرنے کے لیے آپس میں شروع کر دی بھی. اللہ تعالیٰ تو اس نفسیات کو کھول کے آزاد کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا قیام نہیں کرتا انسان. صحابہ نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے. حضرت انس کی حدیث اب پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا. پھر ایک اور حدیث آپ کو سناؤں کہ نبی علیہ السلام جب ایک دفعہ طبیعت ان کی ناساز تھی، چھڑی لے کے داخل ہوئے کمرے میں تو صحابی کھڑے ہو گئے. اب وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ نبی اسلام نے کبھی پہلے کہا اور پہلے کھڑے ہوئے، اچانک کھڑے ہوئے اس لیے کہ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا تھا کہ نبی اسلام چھڑی لے کے داخل ہوئے. تو نبی اسلام نے ان کو پھر ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ کیا تم نے اجمی جاہلوں کی طرح اپنے بزرگوں کی تکریم میں کھڑے ہونے کی عادت شروع کر دی. یہ الفاظ ہیں، بزرگوں کی تکریم میں کھڑے ہو جانے کی جہالت. یہ کب سے شروع کی ہے تم نے؟ تو سر اس کو چھوٹے لیول پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے اس طرح سے. میں یہ چل شرک شروع ایسے ہی ہوگا، مگر شرک یہاں پہ بظاہر شرک لگ رہا ہے مگر وہ فتوے میں آ جائے گی بات. مگر آپ کی نفسیات کو تابع کر لیا اس بندے نے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ تالیاں بجانا تو ریاکاری کی دعوت، اس سے بڑی کیا نفس پروری ہونی کہ لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں. تعریف کے لیے کون سا ایسا راستہ ہے جو تعریف کے لیے کھول دیا گیا ہو اور انسان اس سے خراب اور تباہ نہ ہو جائے؟ یہ سوچیں تو صحیح. نبی اسلام سے حدیث سے ارشاد فرمائے صحابی تالیاں بجا رہے ہوں، مطلب سوچیں ذرا کس قسم کے کام شروع کر دیے ہم لوگوں نے. تو اور کہتے کیا ہیں بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں بچوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. دماغ پنپتا ہے، دماغ نہیں پنپتا، صرف ڈوپامین پنپتی ہے دماغ کے اندر، باقی کی سب چیزیں تباہ کر دیتا ہے ڈوپامین کا. سینٹر ڈائلیشن ہے. سر یہ تو تالیاں پھر بجانا تالیوں والا جو کلچر ہے اتنا، یہ کیسے مطلب کیا انیشیٹو لینا چاہیے کہ یہ ختم کیا جا سکے؟ کہ اب تو سب کے ہی مائنڈ میں تقریباً یہی ہے کہ اپریسیٹ کرنا ہے کسی کو، اپریسیشن میں تو اب تالیاں بجانی، کھڑا ہونا ہے، اور اس کو پھر ادب کا نام دیا جاتا ہے. تالیوں کو تو خیر ادب کا نام نہیں دیا جاتا، مگر روکیں گے بس، ہم منہ سے ہی روکیں گے اور کیا کر سکتے ہیں. لوگوں کو منع کریں، کیسے جس کے لیے تالیاں بجنی ہو وہ منع کرے تو زیادہ افیکٹو ہے. جس کے لیے تالیاں نہیں بجتی ہوں ان کی تو بات ہی نہیں سنتے نا لوگ. تو وہی لوگ کریں گے جو ریاکاری کے ڈر سے، اللہ کے ڈرنے والے ہیں، ریاکاری کے ڈر سے منع کریں گے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، میری تالیوں کو بجا رہے ہو ایسی. اور یہ کوئی بڑا لیول نہیں ہے، عام سا بندہ بھی ایسی حرکتیں کرے گا. یہ کوئی بڑے ولی اللہ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ شروع کریں گے بچوں سے. جزاک اللہ. جی بارک اللہ فیک. Thank you so much. Now Farooq Khan, you can ask your question please. محمد فاروق. السلام علیکم سر. میرا ایک کوشچن ہے خاص طور پر یہ ریسنٹلی جو سیلات چل رہے ہیں اس کے. سر میں نے 13 سال کی عمر میں ایک کتاب پڑھی تھی خاص طور قیامت کے ریلیٹڈ، جس میں امام مہدی کا میں ذکر پڑھا تھا، اور اس میں وہ حدیث آپ نے بھی بیان کی اور میں نے بھی پڑھی تھی کہ قرب قیامت کے قریب جب ہماری امت میں سے امام مہدی کے خلاف لوگ کھڑے ہوں گے، زیادہ تر اس میں سے علماء ہوں گے. تو سر آج کے یہ دور میں اور مجھے سب سے زیادہ جو سے چیز پریشان کرتی ہے جو کوانٹٹی آف مسلم جو سے ان کے ساتھ ہوگی، اور جو آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ آج کل کے جو سے حالات ہیں ان کو ان کے فیوریبل اسی ٹائپ کے حالات ہوں گے. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ امام مہدی کا انتظار کرنا چھوڑ دیں. پہلا کام تو یہ کریں تاکہ یہ ذمہ ہمارے سر پہ خود آ جائے. اگر وہ آ گئے تو کیونکہ آنا ہے انہوں نے، آ گئے تو کیا ہی بات ہے.
نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ان کے انتظار میں مارے جائیں گے. ایسے تو کوئی اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. قبر میں یہ ہوگا کہ اللہ میں تو امام مہدی کا ویٹ کر رہا تھا اس لیے کچھ کیا ہی نہیں. ایسے تو کچھ بچت نہیں ہماری. اور اس وقت بھی جب دیکھیں اتنی تھوڑی تعداد میں ان کی فوج ہے, اور نبی اسلام کی حدیث اتنی کلیئر ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی اگر برف کی سلوں پہ چل کے جانا پڑے نا تو ان کا لشکر نہ چھوڑنا, لشکر کو جوائن کر لینا. اس کے باوجود 30,000 بندہ ہوگا ٹوٹل مسلمانوں کا. ابھی تو وہ بڑا مسئلہ ہے. علماء کی نا تو اسکول آف تھاٹ ہیں, کہتے ہیں عرب ہیں, کہتے ہیں عجم میں سے آئیں گے, کہتے ہیں عرب میں سے آئیں گے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, علماء تو چھوڑیں, تمام عام و خاص سارے کے سارے ان کے خلاف ہی ہوں گے. 30,000 ٹوٹل بندہ ہوگا, ان میں سے بھی 90% شہید ہو جائے گا. تو اٹس پرابلم. I'm sorry, اللہ نہ کرے کہ ہمارے دور میں آئے. اور لوگ دعائیں کرتے ہیں ہمارے دور میں مہدی آ جائے. امام مہدی آئیں گے تو ہم تو وہ والے لوگ ہیں جو 1% میں تھوڑی ہیں, ہم تو 99% میں سے. ان کے تو جوائنر ہی 1% ہے. پتہ نہیں کون بے وقوف کہتا ہے کہ میرے دور میں آ جائے امام مہدی. وہ اتنا ایمان ہے اس کا کہ اس کو پتا ہے آج تک کون سے اسلام کی فورس جوائن کی اس نے حزب اللہ سے طالبان تک کی, جو یہ والی فورس جوائن کر لے گا. ایسا اس کو گمان ہے اپنے اوپر کہ امام مہدی کو پہچان لے گا. اور وہ میں بہت ڈرتا ہوں اس کانسیپٹ سے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ امام مہدی میرے دور میں آئے تو یہاں پہ بیٹھے بحثیں کر رہے ہوں گے, چائے کے اوپر گپیں چل رہی ہوں گی ڈینمارک اور ناروے میں اور برازیل اور چلی میں, امریکہ اور کینیڈا میں, پاکستان میں اور انڈیا میں, کہ یہ دیکھو ایک نیا آیا ہے اٹھ کے. اور بی بی سی اور فاکس نیوز کے اوپر روبرٹ مرڈاک اس کو اسامہ بن لادن کے نام سے, جونیئر کے نام سے بلا رہا ہوگا. آ رہا ہوں کیا اور کیا نام لگے ہوئے ہوں گے. تو اٹس اے پرابلم. وی بیٹر ناٹ بی انویئر آف. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ امام مہدی نے کیا کرنا ہے آگے؟ اللہ کا کام ہی کرنا. تو اللہ کے کام کرنے والا کون سا بندہ آج تک مسلمانوں میں مقبول ہوا ہے؟ تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. امام مہدی کی ایک ایسی بشارت بتائیں یا ایک ایسی بات حدیث میں بتائیں کہ امام مہدی یوٹیوب کے اوپر آ کے وائرل ہو جائیں گے, یا پھر امام مہدی نے دعوت کا اتنا بڑا سینٹر کھولنا ہے آ کے. تو یہ ہمارے عمومی طور پہ جو مقبول علماء ہیں وہ صرف اس لیے مقبول ہیں کہ داعی ہیں. اگر وہ مجاہد ہوتے تو ایک بھی بندہ ان کو نہ فالو کرتا. تو وی نو دیٹ. تو وہ تو مجاہد ہیں امام مہدی, تو جن کی 14 حدیثیں ملتی ہیں, 14 کی 14 میں تلوار اٹھائی ہوئی انہوں نے. ایسے کون سے مسلمان کو فالو کرنے کی مائیں اور باپ دعوت دیتے ہیں بچوں کو؟ کامن سینس کی بات ہے کہ آج کل آئی تو کوئی بھی نہیں, ادھر سے تو نہیں کوئی آئے گا. تو میں تو ڈرتا ہوں کہ ہمارے دور میں آئے تو بس زیادہ سے زیادہ انٹلیکچوئل ایکلیمیشن ملے گی ان کو خصوصی مسلمانوں سے. جانے والی ہمت نہیں کسی کی. تو جب جانے والی ہمت نہیں ہے تو پھر جانے والی ہمت کرنے والے بچے تیار کریں گے. اور کیا کرنا ہے, تو ایٹ لیسٹ ہمارے بچے تو تیار ہوں, وہ تو خود تو کچھ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو میرے استاد کہہ رہے تھے کہ ہر دور کا امام مہدی ہے, ہوتا ہی ہوتا ہے, سمبولک ہی ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. اپنے دور میں وہ والے مجاہدے کرتا ہے کہ جو امام مہدی نے اپنے دور میں کرنے ہیں. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے دور میں عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا. اتنا خوبصورت فلسفہ تھا ان کا کہ مجاہدے جو ہے نا وہ بچوں کے تھرو تیار کریں. بچی مجاہدہ ہوگی تو ماں خود مجاہدہ ہو جائے گی, باپ خود مجاہد ہو جائے گا. بیٹا مجاہد تیار ہو رہا ہوگا تو باپ بھی اور ماں بھی مجاہد ہو جائیں گے. بچوں کے اللہ کی راہ میں مرنے کی دعائیں کرنے والے ماں باپ مجاہد تیار کرتے ہیں. لمبی لمبی زندگیوں کی دعائیں مانگنے والے ماں باپ امام مہدی کے وقت مارے جائیں گے. موت کو دعوت دینے والا امام ہے, کوئی مذاق تو نہیں آ رہا نا. حدیث بھی رقم ہو چکی ہے کہ اس کے 90% مجاہد مارے جانے ہی جانے ہیں. 100% ون وے مشن, سوئسائڈل مشن سمجھ لیں جس کو امریکن کہتے ہیں نا, سوئسائڈل مشن. اس میں واپسی نہیں ہے. تو یہ والی معاملات کے اوپر آپ اور میں سیٹل کریں گے اپنے آپ کی نفسیات کو, مشکل لگتا ہے. اپنے بچوں کی نفسیات ایسی بنائیں کیا پھر زیادہ چانس ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس اے بگ پرابلم. ہم اسلام آباد میں اتنا بڑا مارکا ہو گیا تھا, کچھ جوائن نہیں کرنے گیا. ہم سائے میں 10 15 20 سال امریکہ کے ساتھ لڑائی چلتی رہی, کون سا پاکستانی گیا؟ یہ امام مہدی کے پاس جائیں گے عرب میں؟ یہ وہ قوم ہی نہیں. تو ابھی یمن میں کیا ہو رہا ہے کچھ سوچیں. یہ کچھ دنوں پہلے سے دوبارہ سے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کون جاتا ہے فلسطین؟
فلسطین نہیں کوئی جا سکتا جو, اور پوری دنیا کو پتا ہے, کافروں کو پتا ہے کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, کوئی مسلمان نہیں جا رہا بچانے, یہ امام مہدی کے لیے جائیں گے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. So we prepare our sons and daughters, we prepare our qirats and hijabs and shafa'is, we prepare them. Unless we prepare them, we are not supposed to. I'm sorry, اس بارے میں بات بھی کرنا پڑی, میرے پاس ایک وش فل تھنکنگ یہ ہے, تیاری کروائیں بچوں کی, تو پھر آپ عبداللہ عبد المطلب بنے, بچوں میں سے محمدی خصوصیات نکلیں گی. ہمیں ڈرنا چاہیے, شدید طریقے سے ڈرنا چاہیے. میرے ایک اور استاد تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ, نبی علیہ السلام نے کہا تھا دجال کے ٹائم کی دعائیں نہ مانگا کرو, دجال سے کتنا اتنا بڑا ہے. میرے استاد کہہ رہے تھے کہ امام مہدی کے دور کی بھی دعائیں نہ مانگا کرو. آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں, ہمارے تو سب سے بڑی دوزخ کا ٹکٹ اس دور میں ہونا ہے, کیونکہ ہم نے تو جوائننگ دینی ہی نہیں ہے. تو بہت بہت کڑا وقت ہونا ہے مسلمانوں پہ. تو آسان وقت میں ہم اسلام نہیں پریکٹس کر رہے ہیں, تو کڑے وقت کے اوپر کیا بچت ہونی ہے ہماری. تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے, بچوں کو تیار کریں نفسیاتی طور پر. ٹھیک ہے, کرج کی ہے ٹریننگ ضروری ہے, کرج کی ٹریننگ, علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نیکی کا درس جو ہے نا, نیکی کا درس, صرف نیکی کا درس, وہ نفسیاتی بیماری کی جڑ ہے, جڑ ہے وہ. اگر بچوں کو نیک بنا رہے ہیں تو آپ بیمار کر رہے ہیں ان کو. جب تک نیکی کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہے کریج کی ٹریننگ سے کہ پریکٹس کیسے کرتے ہیں نیکی, دنیا خلاف ہونی ہے, ہاں اس کے خلاف لڑنا کیسے ہے. اگر اس کو نیکی کے اوپر پریکٹس کرنے کی کریج نہیں سکھا رہے, جو کہ بڑی سخت ٹریننگ ہے. مارے کھائیں گے بچے, سڑکوں پہ مارے کھایا کریں گے, جو حالات ہیں, جا کے لوگوں کو بچائیں گے تو مار پڑے گی ان کو, پھر پولیس پکڑے گی تو کبھی یہ پکڑے گی تو کبھی وہ پکڑے گی, جیلوں میں رہیں گے بچے بلا وجہ. آج کل کی جو پولیس کے حالات ہیں, مومن تو پکا ہی جیلوں میں. تو جب تک آپ کریج کی ٹریننگ نہیں دے رہے اور اپنے آپ کو بچانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں, تو نیکی کا دس نہ دیں. پھر وہ تو بیچارہ سیلف اسٹیم کا سیلف برتھ زیرو ہو جائے گی, کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکے گا. نیکی کا دس تو مل گیا, اس کو پتا ہو غلط کام ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو اپنے آپ کی سیلف برتھ زیرو کر دے. پھر دنیا کا ہر جو ہے نا وہ گلی محلے کا ٹٹو بھی اس کو تابع کر لے گا. جس کی سیلف برتھ نہیں ہوتی اس کا تو کوئی علاج نہیں. یا تو نیکی کا درس نہ دیں, دینا ہے ان کو, تو پھر ساتھ حسینی کرج بھی دیں. ٹھیک ہے, آدھا اسلام نہ سکھا دینا. آدھا اسلام سے بیچارے کے کچھ پرخچے اڑ جائیں گے, میں بتا دوں. برائی وہ کر نہیں سکے گا, اس کو آپ نے نیکی سکھا دی ہے. اچھائی وہ کر نہیں سکے گا, اچھائی کے لیے کرج چاہیے ہوتی ہے, نیکی کے لیے. اچھائی کا لفظ غلط میں نے بولا, صحیح کام کرنے کے لیے تو بڑی ہمت کا کام. تو یہ ہے امام مہدی کی نشانی. وہ کام جانتے بھی ہیں کہ صحیح کیا ہے, اور کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں. ان کے فوجی بھی ایسے ہی ہیں. تو پروفیسر نہیں جوائن کریں گے امام مہدی کو, علماء نہیں جوائن کریں گے, مجاہد جوائن کریں گے ان کو. تو مجاہد کا مطلب ہی کرج ہوتا ہے, اور کیا. Okay. Thank you so much for your question. Now, become lady on board. You can ask your question, Ms. Nahi Akhtar. Assalamu sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sir, I have two questions. آپ کے کافی سارے سیشنز میں اور لیکچرز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بچوں کو جو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس سے جو ہے وہ سیلفش ہو جاتے ہیں موسٹلی, کہ آپ کا جو ڈوپامین ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم, کیونکہ ریکگنیشن یا اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ تو آئی گیس ہر انسان کے لیے ایک ضروری ہوتی ہے اور موٹیویشن ہوتی ہے, تو بچوں کو کس طریقے سے کریج کیا جائے کہ ان کا ڈوپامین جو ہے وہ ٹریگر نہ ہو. ایک تو میرا یہ کوشچن ہے, اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے اب آپ کے سیشنز لیے یا اپنے اوپر جو ہم لوگ سیلف ورک کر رہے ہیں اپنے لیے, تو ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. یعنی کہ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم بچپن سے اسلام پڑھ رہے ہیں اصل میں تو وہ اسلام ہے ہی نہیں, وہ تو ایک بہت ہی تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھا. تو جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں یا ہمارے اسپیشلی پیرنٹس ہیں, ہم ان کو وہ سائیکالوجی یا وہ چیز کیسے سمجھائیں کہ
ایک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ان کو وہ چیز سمجھ بھی آ جائے، کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا یہ آگے سے رسپانس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں تم لوگوں نے کون سے نیا اسلام پڑھ لیا، ہم لوگ تو یہی فالو کرتے آ رہے ہیں اور یہی صحیح اسلام ہے. تو یہ 2 کوشچن ہیں میرے. جزاک اللہ سر. پہلا سوال تو ایک عمومی بیماری کے طور پہ چارٹر بنایا گیا، مینیفیسٹو ہے دنیا کا کہ بچے کو اپریشیٹ کر کر کے موٹیویٹ کریں. کیا اپریشیٹ کریں؟ یہ ہے اصلی سوال. اس کے کیریکٹر کے ایٹریبیوٹ کو اپریشیٹ کریں یا اس بندے کو اپریشیٹ کریں. بچے کو شروع سے یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ اچھائی جتنی بھی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہاتھ ہے تیرے اوپر. یہ ٹریننگ دیں. اچھا اور نیک جتنا بھی انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں وہ، اور جو بھی مسئلے کرے گا وہ تو خود اپنی اس سے کرے گا. تو یہ تو آیت سنائی ہے میں نے آپ کو. اب جب سب نیکی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور الحمدللہ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا ہمیں کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ اللہ خود کر رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کیا اپریشیٹ کروں گے انسان کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہوں. تو بولتا بہت اچھا ہے یا بھاگتا بہت تیز ہے یا کیا کہوں میں. اور پھر چلے سمجھ لیں بچہ ذہین بہت ہے. کیا کیا اس نے؟ ڈیڈی اپنے گھر میں کچن میں اپنا دماغ بنایا اس نے اور فٹ کیا اپنے اندر. کیا مطلب کیسے؟ ہاؤ ڈو آئی اپریشیٹ اے ہیومن بینگ آفٹر نوئنگ کہ سسٹم ہے کیا سارا. ریالٹی آف تھنگس کی سمپل 1% بھی پتہ چل جائے تو میں کسی انسان کی تعریف کیسے کروں. میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، میں بتاؤں گا بچوں کے ساتھ کیا کرنا. آپ سوچیں کیا کروں. لڑکی بہت خوبصورت ہے، کیا کیا اس نے؟ آنکھیں بنائی ہیں اس نے اپنی پیپر پہ اور پھر 3D پرنٹ لیا اپنے. کیا کیا اس نے؟ ویئر از شی؟ ہاؤ از شی اور ہی responsible for any good? Think about it. بچے کو اللہ سے دور کرنا ہونا تو اس کی کسی بھی انسان کو تو اس کی تعریفیں شروع کر دیں کہ اللہ نہیں اللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتاؤں نا اگر خالی وہ ایکویشن ڈرا کرنے کی کوشش کروں تو 200 سال کی عمر کم ہے، مجھ سے وہ پرمیوٹیشن ڈرا نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کار فرمائے میرے اوپر. ایک سیل کو کس طریقے سے ڈائریکٹلی زندگی پہنچ رہی ہے، کس طریقے سے شیپ آف مائی فیس my structure, my thought process comes to my mind. Mind is a totally different concept from my brain. سارا کا سارا نیٹورک نیورونز، ٹریلینز آف نیورونز آپس میں مل کے سوچ کیسے بنا رہے ہیں. مطلب میں کیسے، مطلب میں اپنا دل زبردستی نہیں دھڑکا رہا نا. یہ سمجھ لیں آپ. کوئی سی کی میں تعریف کروں کیا دل دھڑکاتا ہے تو اپنا، تو وہ کہے گا نہیں میں خود نہیں دھڑکا رہا، خود ہی دھڑک رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے باقی کے تمام ایٹریبیوٹس ہیں انسانوں کے کہ انسان خود اپنا دل نہیں دھڑکا رہا. تو سوچ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں سوچ رہے، کچھ آپ کی مرضی سے نہیں آپ کی لکس بن رہی، آپ کی مرضی سے نہیں آپ اچھائیاں کر رہے. there is something else that is going on. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دروازہ کھول دیا نا کہ برائی تو اپنی مرضی سے کرنا. اس کا مطلب ہے وہ پرمیوٹیشن جو ہے نا ان کی ایک لوپ ہے، جس لوپ کے اندر جب آپ اپنی مرضی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوپ اللہ تعالیٰ اپنے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے سسٹم کو ان ایکٹیو کر دیتے ہیں اس بندے کے لیے کہ چل ٹھیک ہے پھر تجھے اتنا ہی شوق ہے زنا کا یا رشوت کا یا چوری کا یا سود کا یا اللہ سے جنگ کا یا کسی کو قتل کرنے کا یا غیبت کا یا تہمت کا، مطلب اتنی تو تیرے اوپر وہ پرمیٹیشن جو ہے نا وہ صرف الاؤنس تک ہی ہے. تو آ جائیں گی اگر تو انووک کرے گا، مگر تو اسے کرا نہیں رہے بیکاز یو پرپسلی فائٹنگ اگینسٹ اٹ. میں کچھ آیت کے تھرو استدلال کر کے بتا رہا ہوں کہ بس میں کیسے جب کس بندے کو وہ لڑیاں نظر آ جائیں نا جو اس کے اوپر بجلی پرووائڈ کر کے اس سے کام کروائیں، سوچنا، سوچنے کے بعد نیت باندھنا، نیت باندھنے کے بعد عمل میں لانا، عمل لانے کی ہمت کرنا، ہمت کے بعد عمل کار فرما ہو جانا، اور پھر اس کے بعد واپس رنس اینڈ ریپیٹ. یہ سارا کا سارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو کوئی پوچھے کہ پھر نیکی کا مطلب انسانوں کو پھر جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، بس یہی سوال بنتا ہے. تو وہ لاسٹ آف دا لاسٹ نوڈ کے اوپر اس کو ڈیسیژن میکنگ میں آتا نا کہ یہ لے چوز کر ان میں سے، بس اس چوائس کے اوپر جنت و دوزخ. باقی سارا کچھ جو ہے وہ کچھ اللہ خود کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں اس بندے کی تعریفیں شروع کر دوں. یہ تو تھا فلسفہ. اب رہی بات سائنس کی کہ ایک بچے کو استقامت دینی ہو، موٹیویٹ کرنا ہو کہ یار یہ کام ٹھیک ہے، تو اس کے کام کی تعریف کریں نا. کس نے منع کیا؟ یہ کام ٹھیک کیا آپ نے، یہ تعریف ہے، اتنی کافی ہے.
اللہ تعالیٰ تجھے اس کے اندر استقامت دے. This is something which is an amazing work. You're an amazing man. Sorry, you're not an amazing man. Work is amazing. یہ کام جاری رہنا چاہیے, اور کوئی اور بندہ تیار کر جو تیرے سے بھی بہتر ہو. یہ 7 جملہ بولا گیا. Prepare someone who is better than you so that this can continue on. جب ہم لیڈرز کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ریپلسیو ہوتے ہیں کہ میں نے یہ دکھا دیا, میں نے سڑکیں بنا دی, میں نے انسانوں کے سسٹم بنا دیا یا اسکول کھول دیا, یا تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ اس کو دھکا دے کے کھینچ کے اسٹیج سے نیچے اتارے کہ تو اپنی بڑائی کرنے کے لیے اسٹیج پہ چڑھا ہوا ہے. جب ہمارے اندر کی آواز اس چیز کے خلاف ہے, اپنے بچوں کو کیوں وہ پھر وہ اسٹیج دے رہے ہیں جہاں پہ وہ مائک پکڑ کے ایسی خرافات بکے, میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا. مطلب آپ اس کے علاوہ کیا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں؟ ایک بچے سے کہیں کہ بیٹا تو ہی چیتا ہے, تو وہ کیوں نہ کہے میں ہی چیتا ہوں. میں نے کہا ہے نا کہ بھائی وہ وہی ہے, he is the genius. Then why can't he say I am a genius? سوچیں ذرا. مگر جیسے ہی وہ بولے گا I'm a genius, ہمیں وہ ریپلسل لگے گا. اپنا بچہ ہی اپنا بیٹا ہی ہر ایک کو بتاتے پھر I'm a genius. سوچیں why can't we figure out the second part of the equation? If I say my son you're a genius and I think it's a required statement, یہ ضروری ہے کام کرنا اس کے لیے, تو پھر اس کا جواب بھی وہ آپ کو ہی کنفرم ری افرم کر رہے ہیں. آپ ہی نے بولا تھا fill in the blanks, you're a genius. The blank is okay sir, I'm a genius. تابعداری بھی ہے اس میں. مگر جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے گا میں ہی بڑی چیز ہوں, آپ اس کو تھپڑ رسید کریں گے کہ کیا تم نے بگیٹری شروع کر دی. بیٹا کیوں نہیں کہتا اپنے باپ سے کہ ابو جی آپ نے کہا تھا I'm a genius, تو میں دنیا کو بتاتا پھر I'm a genius. سوچیں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ بھی اور لڑکے کے ساتھ بھی ہم ایسے کرتے ہیں. بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوبصورت ہے, وہ پھر خوبصورتی کو چار سے جان لگانے کے لیے پھر باقی لوگوں سے بھی بتانا پھرتی ہے کہ میں بھی خوبصورت ہوں یا میں بڑا ہینڈسم ہوں, اور پھر اس کے لیے پھر کیا کیچ کرانا پڑتا ہے. یہی ہے نا خوبصورتی کا, تو وہ کچکول لے کے پھر رہے ہیں, لوگوں کی بھیک مانگتے ہیں نا, لوگوں کی لکس مانگتے ہیں خوبصورت لوگ کہ مجھے دیکھو تعریف کرو. ریاکاری یہی ہے اور کیا ہے. تو خوبصورت آدمی عورت جو ہے وہ لوگوں کو بس بھیک مانگے ہیں کہ مجھے دیکھ لو, ایک دفعہ نظر پھینکو میرے اندر, میک اپ کر کے نکلی ہوں, فیشل کیا ہے کرایا ہے میں نے, کشکول میں بس بھیک مانگنے کے لیے نکل رہے. تو بالکل جینیس لوگ بھی تو یہ کر رہے ہیں, میری تعریف کریڈٹ ہنگری لوگ, بڑے بڑے سی ای اوز کو بتا رہا ہوں, ای میل لکھنے کے بعد ریپلائی کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریپلائی کا ویٹ کرتے ہیں کہ تعریف ہی ریپلائی کیوں نہیں آئی اس کی. 70 سال کے بزرگان کروڑ پتی میل کا ریپلائی لکھ رہے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں اپنے سی ای او کے. خود سی ایچ آر او ہے, سی ایف او ہے, سی ٹی او ہے, سی ای او کی میل کا گڈ ورک کی میل کا ریپلائی کر. بچپن سے ماں نے بھوک ڈال دی تھی تعریف کی. سو اٹس آل رانگ. کہیں سے بھی مجھے اس کے اندر صحیح چیز نظر ہی نہیں آ رہی, نہ فلاسفی میں نہ سائیکالوجی میں. نیورو کیمسٹری چیخ کے بتا رہی ہے کہ نہ کر ایسے, اس کے سینٹر کو ڈائلیٹ کر دے گا. کام کی تعریف کروائیں, کام بہت اچھا کیا, بس یہ کام جاری رہنا چاہیے. وہ بھی میں بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا رسک لے رہا ہوں میں, مگر چلیں رسک لے رہا ہوں. تو بہت کرامت آدمی ہے, تو بس تیری وجہ سے ہوئے کام. یہ تو کھلے عام آپ نے بس فرعون ماڈل کے اوپر پرورش کر رہے ہیں. فرعون بنا دیا آپ نے. You're creating little pharaohs in our own house. Okay, so make sure you appreciate the work. صحیح کام کی تعریف ضروری ہے, کام ٹھیک چلتے رہے. بندے کی تعریف تو ہے. اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے کرنی بھی ہے نا, تو اس بندے کی تعریف اس کے پیچھے کر دیں کہ وہ موجود نہ ہو, بس تعریف ہی کرتے. اتنا ہی ہمیں شوق ہے کسی کی تعریف کرنے کا, تو اس کے پیچھے کرتے ہیں, اس کے منہ پہ کیوں کرتے ہیں تعریف. کیمسٹری کرپٹ کر دیں گے اس کی. دوسرا کوشچن مجھے دوبارہ سے ریمائنڈ کرائیں. دوسرا کوشچن ماں باپ کا تھا کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اور اسلام پہنچے, ہمیں کوئی اور اسلام, تو کتابیں کھولیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ کتابوں سے بھی نہیں مانتے نا, تو ٹھیک ہے, تو آپ بدتمیزی تو نہیں کر سکتے ماں باپ سے. سوری, تانا تو کبھی بھی نہیں دیں گے, اور کسی بھی لیول پہ تلخ کلامی ماں باپ سے نہیں, کچھ چکر ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام پہنچے ہی نہیں آپ تک. جو اپنے ماں باپ سے نہیں حلم دکھا سکا, وہ کسی دنیا سے کیا حلم دکھائے گا کسی کو, اور حلم کے علاوہ نہیں دنیا بدلنے والی. تو ماں باپ کو پیار محبت سے ان کے پیروں میں رہ کے ساری دعوت دینی ہے. اپنے ماں باپ کا
کی تکریم تو نہیں کم ہو سکتی، جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ماں باپ کی تکریم کم نہیں ہو سکتی. قصہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے، قصہ بڑا ہی زبردست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اپنی پسندیدہ ترین بندے کا نام بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فلاں آدمی. تو موسیٰ نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ وہ بندہ گوشت کی دکان ہے اور رات کو وہ پورا کے پورا چربی اٹھاتا ہے اور جا کے اپنے گھر میں اس نے سور پالے میں سوروں کو کھلاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی. That's all he does. صبح جلدی آتا ہے، گوشت بیچتا ہے، جو بھی کچرا نکالتا ہے اور سور پال رہا بیٹھ کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کافی عرصے بعد اس بندے سے پوچھا، پیٹرن دیکھ لیا کہ یہ تو کام اس کے علاوہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ بھائی اس کے علاوہ کیا عمل کرتے ہو تم، کیا کام ہے تمہارا دنیا میں؟ اس نے کہا نہیں میں بہت بزی ہوں، بس یہی کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا نام بڑے اعلیٰ آوانوں میں، سب سے اعلیٰ آوان میں رجسٹر ہوا ہوا، کیا کچھ تو بتا. تو رونا شروع ہو گیا، کہتا کہ نہیں میں اس طرح تو نہیں بتا سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کنفائڈ کیا اور بتایا یار میں نے اللہ سے پوچھا تھا اور تیرا نام اللہ نے لیا، اللہ کو تو بہت پسند ہے ایسا، اور تو سور پالنے والا ایک کسائی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں سور پالنے والا کسائی نہیں ہوں. وہ میرے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، تو میرے ماں باپ نے نا بڑا ایک برے طریقے سے ایک بندے کو ٹریٹ کیا. تو میرے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا. بڑے ظالم تھے ماں باپ میرے، مگر میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی سزا کے باوجود گھر لے آیا اور میں ان کی فکر کرتا ہوں، میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. تو یہ سور نہیں ہے، میرے ماں باپ ہیں، تو میں ان کی صفائی رکھتا ہوں اور ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور کوئی کام نہیں، اور ساری دنیا مجھے دھتکارتی ہے تو اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑ سکتا. اور انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہوا ہے، اب ان پہ ضرورت آئی ہے تو میں ان کو چھوڑ دوں. یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے کہ ان کو سزا ملی ہے، میرا معاملہ تو یہی ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں. تو ایسے میں نے آپ سے کہا نا یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا رب اغفر وارحم کما ربیانی صغیرہ، یہ موسیٰ کے دور کی شاید، یا اللہ تعالیٰ نے اس دور کو انووک کروایا ہے یہ دعا کروا کے کہ جس دور میں انسان کی پرورش پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے نزاکت کا وقت لایا تھا، نازک وقت لایا تھا، بچہ بستر سے بھی گرے تو مر جائے، اس دور میں اللہ نے پروٹیکٹر رکھا ہوا تھا اس کی ماں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دور کو انووک کر کے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جس دور میں تمہارے اوپر کچھ بھی حملہ آور ہوتا نا، کیڑا بھی کاٹتا تو مر جاتے، تو یہ تمہیں بچا رہے تھے. تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ انہیں بھی اس دور کے اندر جب لے کے آئیں گے بڑھاپے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی رحم کرے جو یہ لوگ تمہارے اوپر رحم کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور وہ رحم کرے کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ مطلب نومولود ترین حالت میں انہوں نے میرے پہ رحم کیا. اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر ایسے ہی رحم کر، بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی گین کے، بغیر کسی نفع کے میرے اوپر یہ رحم برساتے رہے. مطلب راتوں کو اٹھتے رہے. آپ ان ماؤں کو دیکھیں جیسے جن کو عادت ہوتی ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، بچہ 3 بجے بھی ایسے اٹھاتا ہے ماں کو، جیسے دن کو 3 بجے اٹھائے، ماں ایسی ہی اٹھتی ہے. باپ ایسے جا کے پتھر توڑتا ہے باہر، اپنے باس کی سنتا ہے، اپنی غیرت پہ روز کمپرومائز کرتا ہے اپنے نوکریوں میں. کیوں؟ مہینے کے بل دینے تھے بچے بھوکے نہ رہو. اٹس اے کامن تھنگ، نو ون از ریکگنائزنگ دس، نو ون از ریکگنائزنگ. اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، کیا بچے نے، what did he do to earn this love؟ مطلب ہم نے کیا کیا تھا؟ پیدا ہوئے تھے بس، اور 2 بندے ساری دن سارا رات محنت کر کے میرے کپڑے پہناتے رہے. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، ریکگنائز ہی نہیں کر رہے ہم. آپ سوچیں اس عمر میں کوئی 2 بندے مل جائیں آپ کو
کہ میں نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, صرف تمہیں کپڑے پہنانے ہیں, گرمی سردی کا انتظام کرنا ہے, کھانا پینا ہر وقت, ایوری سنگل تھنگ, نتھنگ از امبیرسنگ فار دیم, دے گونا کلین یو اپ, دے گونا فیڈ یو. یہ دو بندے کون ہیں, مطلب what, یہ کہاں سے آیا پیار اور رحم, کہاں سے آ رہا ہے؟ دنیا میں ایسے کوئی دو بندے ہیں اور کبھی ملیں گے آپ کو, آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر, بغیر کسی لین دین کے ہر چیز نچھاور کری جا رہے ہیں. آپ نے دکان سے گزرتے ہوئے بھی ایک چیز دیکھ لیا, باپ نے لے کے دینی ہے, چاہے وہ اس کو کیا بیچنا پڑ جائے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ نخرا بہت ہے ماں باپ کا, میں تو ان کو دعوت نہیں دے رہا, ان کا موڈ سوئنگ ہے, میرے باپ کی موڈ سوئنگ بہت ہائپومینیا ہوا ہے اس کو, میرے ماں کو بائی پولر ہے, میری ماں کو بی پی ڈی ہے, باپ کو بائی پولر ہے. کین یو بلیو, اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ اٹھا کے پھینک دیا. یہ اتنا بڑا احسان فراموش مسلمان تو نہیں ہو سکتا سر. مسلمان اتنا بڑا ہے, سب سے بڑا احسان ہے جو دو بندوں نے میرے پہ کیا ہوا ہے. اور میں تو بہت ہی نارمل گھرانے کا بندہ ہوں. نارمل گھرانے کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل اس طرح نہیں, میں نے تو وہ گھر دیکھے ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے ہمت لاتی ہیں وہ عورتیں, سنگل مدرس, جو لوگوں کے تانے بھی سنتی ہیں کہ ان کا کریکٹر خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اکیلی ہے تو دن کو بھی نوکریاں کرتی ہے, شاموں کو بھی کھا کے بچے پال سکیں. وہ ان کے بچے بڑے ہو کے کہیں کہ ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے اس کو, اس کے موڈ سوئنگ بہت ہے, بدتمیز. اور شرم نہیں آتی ایسے مسلمانوں کو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں, بے رحم, احسان فراموش. ان کو یاد ہی نہیں ہے وہ دن جب ماں اکیلی پال رہی تھی ان کو, لوگوں کے گھروں میں جا جا کے برتن دھوتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھی, اور کہ بھوکے نہ رہ جائیں. ایسا کوئی اور ملے گا انسان دوبارہ؟ ڈھونڈ کے دکھائیں ایسی بیوی, ایسا شوہر, ایسا بیٹا بھی ڈھونڈ کے دکھائیں ذرا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو انسان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ بچے کو ایسے پالنے ہیں. میں کیا تفصیل بتاؤں, ارے کہ اپنی ماں اور باپ ہیں, کسی کو بھی نہیں, کوئی نئی خبر نہیں دے رہا ہوں میں, نہ ہی کوئی نیا نظریہ دے رہا ہوں میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ مسلمان اور احسان فراموش, اس لیول کا احسان فراموش کہ دنیا کا سب سے بڑا احسان اس کے اوپر ہوا اور اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا اس نے احسان. کی ماں کے موڈ سوئنگز ہیں یا باپ کے موڈ سوئنگز ہیں, باپ سخت بہت ہے, کافر ہی کیوں نہیں ہے, میں نے آپ سے کہا نا سور ہی کیوں نہیں ہے. آپ کا کام ان کے پیروں سے اوپر نہیں ہے, آپ کا درجہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے پیروں سے اوپر نگاہ بھی کریں. اسلام پہنچانا ہے تو تہذیب سے, علم کے ساتھ, تھپڑ کھائیں, جوتیاں کھائیں, ان کی روز کھائیں. آئی ڈونٹ کیئر کتنی دفعہ مار پڑتی ہے ماں باپ سے کسی کو, وہ اس چیز کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کے لیے, مطلب اس عمر تک پہنچے کیسے آپ ان کے بغیر. سیکنڈ لگنا تھا, آپ نے سیکنڈ بھی نہیں لگنا تھا آپ کو مارنے کے لیے, بس نگاہ ایسے کرنی تھی ماں نے, ویسے گرنا تھا. تو ہم ایسی ماؤں کو اور ایسے باپوں کو چھوڑ دیں, دوزخ میں سڑنے دیں, دوزخ میں سڑنے دیں ان کو. آپ نے کبھی سوچا بھی ہے مائیں دوزخ میں سڑی ہوں تو دیکھنے کا نظارہ کیسے ہو؟ سوچیں ذرا, ان کو نہیں نہ سمجھ آ رہی, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا بچہ, بیٹی یا بیٹا فرشتے پکڑ کے آگ لگا رہے ہیں اس کو. ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ بچہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو خالی کہ آگ لگا رہے ہیں, تیری وجہ سے مجھے آگ لگ رہی ہے, اور آگ میں جل رہا ہو جس سے اس کا, اس چیز سے نہیں بچا سک رہے ہم. دس از, اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم. آپ ایک دفعہ سوچیں کہ آگ لگا رہی جا رہی ہے آپ کے کسی عزیز کو, دنیا والی آگ, دوزخ والی آگ نہیں سوچتے ہوتے نا, دنیا والی آگ لگا رہی ہے. آپ وہ والے سین کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا ہائی ڈیفینیشن پکچر آف آخرہ ایک دفعہ آ گئی نا, یہ دنیا ساری بھول جائے گی سب کو. اور اپنی اس ماں کو آگ لگنے دے رہے ہیں ہم, جو ماں بچپن سے ہمیں, کیونکہ ہمیں دعوت نہیں ہوتی ماں باپ سے, آکورڈ لگتا ہے, یا وہ سخت ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سوری, پھر آپ کسی اور کو دعوت دینے قابل نہیں ہے, ماں کو دعوت نہیں دے سکتے. تو آپ ٹرین ہی نہیں ہوئے, پھر آپ احسان پہ نہیں ٹرین ہوئے. لوگوں پہ احسان کرنے نکلیں, پہلے اس احسان کا تو بدلا دیں جو ماں باپ نے کیے ہوئے. لوگوں کو دوزخ کیا بچائیں گے آپ؟ تو اٹس ناٹ راکٹ سائنس, کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جس کے بچے ہیں نا اس کو سمجھ آ رہی ہے اس کے ماں باپ نے کیا کیا اس کے ساتھ. جس نے بھی بچے پیدا کر لیے نا اس کو پتہ چل گیا ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں, اس کے اپنے ماں باپ کیا تھے. تو کسی شک میں مت رہیے گا, پہلا حق ماں کا, کسی بھی شک میں مت رہیے گا. دنیا میں جو کچھ تیر مارنے آپ نے مارے آپ, پہلا حق لیکن ماں کا, ماں باپ کا. Alright, thank you so much.
Now let's take a question from Muhammad Asif. You can ask the question, please. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, thank you so much. I've been waiting to talk to you for a very long. So I'm from India. So I have two questions. The first one is, sir, how can we, as a fellow Muslim, support the kind of treatment which has been happening to Indians by other Hindus or anyone. So ऐसे बहुत सारे situations होते हैं जहाँ पे मार पीट होती है, मतलब बहुत जुल्म किया जाता है मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ में इंडिया में. So I just wanted to know, as a Muslim, as a fellow Muslim, मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do and how can I help or be a part of it? So that's first question. And second, how सवाल to किया. okay, thank you. सवाल पूछ लें आप, जवाब शायद मैं एक ही दूं. लाइन में असल में ना क्वेश्चन बहुत है. Okay, sir. Thank you, sir. This is the important. चलें, आप इंडिया में? जी बिल्कुल. तो आप इंडियन हिंदूज के ऊपर हुए हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे हैं? मुस्लिम्स के ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ. तो आप इंडियन हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म होता है ना, उसको भी उसी तरीके से आवाज उठाना शुरू करें. देखें फिर, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है और जुल्म के खिलाफ तैयारी भी करनी है, चाहे वो हिंदू पे हो रहा हो चाहे मुसलमान पे हो रहा हो. ये याद रखिएगा, तैयारी तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नहीं कराएगा आपको तैयारी. ये इंडिया में हो या तुर्की में हो, तैयारी तो खुद पर करनी पड़ेगी. इस बारे में किसी शक में मत रहिएगा. 2-3 तरीके हैं. ये गोली की और तलवार की जरूरत तब पड़ती है जब हठधर्मी सर चढ़ कर दौड़े. तो आपको पहले वकालत जो है ना वो पूरी करनी पड़ेगी. वकालत पूरी करें, उस मौके के ऊपर उस प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश करें, फिर आप तमाम तर मामलात को सेकंड स्टेप तक लेके जाएं. फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही ना वो वाली साइकोलॉजी मत इन्वोक कराएं लोगों की कि जिसके ऊपर वो सिर्फ डिफेंसिव भी हो जाए. एरिक बर्न्स ना मेरा फेवरेट साइकोलॉजिस्ट है. उसने ना एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का मॉडल बनाया था. पता नहीं अब पढ़ाया जाता है कि नहीं, मगर इट वाज एन एकेडमिक रिक्वायरमेंट इन माय टाइम्स कि आपने अगर बात करनी है तो आपको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का पता होना चाहिए. मैं कोशिश करूंगा अगले की सेशन में इसका पूरा मॉडल ना एक एज अ लिटिल ट्रेनिंग मॉड्यूल में आधे घंटे का सेशन कर लूं. हाँ, वो कहता ही है कि आप किसी बंदे से बिना इंपेरेटिवली बात करें ना तो वो डिफेंसिव होगा ही होगा, बिकॉज ही विल देयर आर ओनली 3 ईगो स्टेट्स in a human mind. One is the child ego, one is the parent ego, and one is the adult ego. And you only trigger the child ego if you become the parent. And if you become the parent, you're going to get a no as an answer, because the child always has a first disposition of saying no. Instructions के खिलाफ दिमाग काम करता है, ये कर लो, तो दिल नहीं चाहता वो काम करने का. बच्चा इंपेरेटिव स्टेटमेंट सुनता है, कोई भी इंसान इंपेरेटिव स्टेटमेंट सुनता है, क्योंकि बचपन में इंपेरेटिव स्टेटमेंट नहीं मिलती हैं, अमर के सीखे मिलते हैं, ये ना करो वो कर लो, इधर जाओ इस तरह बैठो. तो जैसे ही 2 बंदे में से एक बंदा आपको इंपेरेटिव स्टेटमेंट देता है तो आप चाइल्ड ईगो ट्रिगर कर लेते हैं, फिर आप जिद्दी होते हैं, मनमानी करते हैं. दूसरा जो स्टेट ऑफ ईगो है ना, वो पेरेंट ईगो है. जब आप ना करते हैं किसी चीज को, डिफाई करने की बात करते हैं, तो अगला पेरेंटल ईगो में आ जाता है. और पेरेंट ईगो हमेशा इंपेरेटिव होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है और फिर विशियस सर्कल में एंटर हो जाता है. So in order for you to win any case, you'll have to trigger the adult ego of the audience. चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी सिचुएशन में एंटर हो. तो adult ego क्या करता है? Rationalize करता है बात. You encourage an argument rather than give instructions. So how do you encourage argument? You actually empathize. अल्लाह ताला ने कहा ना सबसे पहले empathy. तो empathize करें हिंदुओं के साथ भी, उतना ही हिंदुओं के साथ भी empathize करें जितना मुसलमानों के साथ करते हैं. तो हिंदू आपको बात समझनी शुरू करेंगे, वकालत आपके पास आ जाएगी, वकालत आपके पास आएगी, तो फिर आप उनको वो वाले कामों के ऊपर उनके एटलीस्ट उनके बच्चों को एटलीस्ट रियलाइज करवा देंगे कि भाई ये काम 2 नंबर ही करते रहे माँ बाप हमारे. मुसलमान मारने के लिए एक
ایک اپنے آپ کے اوپر ایک قانون نافذ کیا ہوا تھا مفت کا RSS کا, اور برابر وہاں پہ یہ سچویشن ہے. تو پاکستان میں مسلمان کو مار رہے ہیں, وہاں پہ تو ایٹ لیسٹ ہندو مسلمان کو مار رہا ہے, آپ کا ایمانی تقاضا بن جاتا ہے, ٹکٹ مل جاتے ہیں آپ کو جنت کے. یہاں پہ تو مسلمان کو مارنے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. So it doesn't matter who's killing who, who's hurting who. What matters is who's trying to stop it. When you have to stop it, you need to know which kind of transaction you're going to make. So are you ready for this sort of thing academically? آپ اپنے آپ کو اس لیول پر تیار کر رہے ہیں, یا پھر آپ بھی جذباتی اسٹیٹمنٹ دیں گے, اگلا بندہ چاہے گا اسٹیٹ میں آئے گا نہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا پاکستانی انڈیا میں جب بھی بات ہوتی ہے نا, چاہے وہ ٹی وی کے اوپر ہو رہی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو, پولیٹیشینس کی ہو, دونوں بھی چل رہی ہوتی ہے, اور دونوں چائلڈ ایگو میں ہوتے ہیں, دونوں اپنے آپ کو پیرنٹ ایگو میں ٹگر کر کے بیٹھے ہو. No, you know you can never win this. Psychologically it's not possible. So you have to understand, یورپ اس لیے ترقی کر گیا تھا, یورپ بیسکلی ایمپتھی پریکٹس کرتا ہے, ایمپتھی سے ایڈلٹ ایگو ٹریگر ہوتا ہے, ایڈلٹ ایگو سے ریشنلائز کی جاتی ہے بات, اور لوگ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہاں پہ تو دو مسلمان مفتیان آپس میں بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کر سکتے, گالی ہی چلے گی اگر گولی نہ چلی. ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پہ ہندو مسلم تنازع کے اندر کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں, ایسے تو نہیں ہونے والا. اٹس اگینسٹ سائنس, اٹس اگینسٹ اسلام, جب تک آپ ایمپتھی نہیں ٹریگر کروائیں. ٹھیک ہے, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی اسلام نے ہیبرو سکھوائی, جاؤ ہیبرو سیکھو, مجھے یہودیوں کے ساتھ ایمپتھائز کرنا ہے, I want to know how they think. تو زید بن حارثہ نے ہیبرو سیکھی. So it's a matter of understanding the psychology of what the Hindu brain thinks like. It's a requirement of Islam now, because مسلمان پیس رہے ہیں نا, مسلمان پیس رہے ہیں, تو آپ کو جو ظالم ہے اس کی سائیکالوجی سمجھنی پڑے گی. اپنی فلم کا ہیرو کیسے بنا, ہر کوئی اپنی اپنی فلم کا ہیرو بن, کسی نے جگہ تو ریشنلائز کر رہا ہے نا. ارے کیا کہتے ہیں وہ, تو جنت دوزخ کو بھی تو کچھ کہتے ہیں, سورگ اور جنم کو کیا کہتے ہیں, نرگ اور سورگ کے کانسیپٹ تو بھی ہے نا. تو اپنے آپ کو سورگ میں کیسے لے کے جاتے ہیں مسلمان مار کے, کہیں تو ریشنلائز کرتے ہیں. ایڈلٹ ایگو ٹریگر کرنا پڑے گا. جس نے کیا ہے بازی مار گیا, اور میں اس کے پیچھے لگی ہیں, اس نے پھر جو بھی کیا بعد میں ایک الگ بحث ہے, کون پوری کی پوری لے اڑا فائٹ پائی پرفیکٹ. سو اپنے اس ایمپتھی کے ٹریگرز آن رکھیں, لوگوں کو ایمپتھائز, لوگوں کے بارے میں لوگوں کی طرف سے سوچا کریں کہ یہ کیسے, ہاؤ از ہی ریشنلائزنگ آل آف دس, اینڈ دین یو ول فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے کہاں پہ اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مندر جاتا ہے, مسلمان ہو یا ہندو, کہیں نہ کہیں مندر کو اس نے رکھا ہوا ہے اپنے اندر کا کوئی مندر, وہاں جا کے اوکے لے کے آتا ہے کسی بھی کام کے لیے. اس مندر میں جانا ہے آپ نے, وہاں پہ بیٹھنا ہے, تو سنے گا بھی آپ کی بات, اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتا کوئی بھی انسان. All right, thank you so much. Sir, from now on, I think let's try to take some rapid questions because queue बहुत ज़्यादा है. Quick questions, okay. 30-second timer. Sure. Okay, Mariam Hamid, you can ask the question, please. Sana, thank you. Rabbi irhamhuma. Yeah. Hello. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. میں دعا کریکٹ کر دوں, میں دو دعائیں مکس کر رہا تھا. رب ارحمہما کا مطلب ہے, ہما مطلب دونوں کو, دونوں کے اوپر رحم فرما, جیسے کہ ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا. Sana, thank you so much for correcting my initial. I hope everyone can hear me. السلام علیکم سر. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو, مجھے آواز کچھ ڈیلے سے آ رہی ہے. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے آپ کی آواز. کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جب مطلب ایجوکیشن کے بعد ہمیں جاب نہیں ملتی ہے, یا کچھ گھر میں بھی آپ کو پتا ہے کہ لیڈیز کچھ کر نہیں پاتی, لائف میں ایسا کچھ ہو جائے, تو سر پھر اس چیز کو غم تو نہیں بنانا چاہیے سر. اس سے پھر کیسے نکلے کہ ہم چاہے نہ بھی کر رہے ہوں کچھ ارننگ, لیکن ہمارے ایمان کا لیول سیم رہے. ایمان کا لیول تو تب کم ہوگا جب آپ کو ارننگ زیادہ ہو جائیں گی, تو پیسہ ایمان کو کم کرتا ہے. لیکن سر اگر ہو بھی نا, آپ کو پتا ہے ادھر پاکستان کا جو کلچر ہے, لیڈیز کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی, یا جس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ لائک مطلب وومن لائک ڈیورس ہو یا کچھ اس طریقے سے, تو یا پھر بیٹیاں ہو جائے تب ڈیورس ہو, اس کے بعد وہ کرے کہ آپ تو کہتے ہیں جاب نہیں کرنی نا, اور اگر ہو ہی نہ پیسہ تب بھی تو ایمان کمزور ہو سکتا ہے نا. تو اس چیز سے ہم سیلف پٹی سے کیسے نکلیں؟
सेल्फ पिटी याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ, सहाबियात की लाइफ जो है ना, वो अल्लाह ताला ने एस्टेब्लिश ही अफलास की लाइन के अराउंड की हुई है, पैसे थे ही नहीं इनके पास। तो ये मत सोचना कभी भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अल्लाह ताला का एहसानात के लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी नबी अलैहिस्सलाम से सोशली, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, नबी अलैहिस्सलाम से एम्पैथाइज कर सकता है कि यार नबी अलैहिस्सलाम के तो पास मेरे से भी कम पैसे थे, फिर भी आपको अगर फातिमा ज़हरा और अली बिन अबी तालिब की लाइफ पता चल जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि कोई बहाना नहीं रहा हमारे पास, कोई बहाना नहीं रहा। तो सर फिर अनइमेजिनेबल लेवल पे गुर्बत देखी है दोनों ने। हाँ, बंदा सर्वाइव नहीं करेगा 8-8 दिन के फाके, बाय तो फिर सर डिजाइन, बाय इम्पोजिशन। खाना आता भी था तो लोगों को देते थे, यार हमसे भी ज्यादा भूखे लोग बैठे। ये इस लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश हुए साइकोलॉजी में। फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम, अली बिन अबी तालिब। जी, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर इस फितने के दौर में फिर फितनों से कैसे बचे? लाइक अब लेडीज दूसरों को देखें या फिर वो बच्चों की सेल्फ नीड्स ही नहीं पूरी हो रही हैं, तो फिर वो कैसे करेगी? देखें, मैं आपको इस बारे में नहीं कह रहा हूँ कि ओ आपने तो अब पैसे आए तो जला देना, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि पैसे ना होने की बिना के ऊपर इस्लाम से आप दूर नहीं हो सकते, वो आपको अल्लाह ताला ने एस्टेब्लिश कर दिया। अब रही बात कि हाँ आजकल मामलात इस तरह हो सकते हैं, आजकल के हर जगह पर हर दौर में रहे, तो आपको कभी भी ना दुनिया में ये ऑप्शन खत्म नहीं हुई कि इंसान, लड़की हो या लड़का, आदमी हो या औरत हो, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जीरो से स्टार्ट ना कर सके। ठीक है, आपको मैं अगर डिग्रियां बताऊं ना उन अरबपतियों की, उन खरबपतियों की भी, तो आपको पता चलेगा स्कूल ही नहीं गए हुए। फिर मैं कहूँ कि ऐसे ऐसे करोड़ों लोग लाइफ दुनिया में गुजरे हैं, अभी भी लाखों जिंदा है, लाखों नहीं करोड़ों ही जिंदा है, कि जिन्होंने बिल्कुल रेडी के लेवल से भी, इससे भी लो स्टार्ट किया और अल्लाह ताला ने दिया, औरतें भी आदमी भी। अरे ये मामला तो कभी भी, ये दरवाजा तो कभी बंद हुआ ही नहीं, अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे बंद रखते हैं। ठीक है, हमें अपने ऊपर एक खास जिन एक साबित किया होता है कि मैं अकेला या मैं अकेली हूँ, मुझसे कभी भी कोई काम नहीं हो सकता, मैं सिर्फ पैसे ही मांगूंगा ही मांगूंगा। आपको मैं आपसे कम ताकत के लोग हर दौर में, हर आज के दिन के अंदर भी बता सकता हूँ, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, ये कर लूंगा, कुछ भी होगा शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं वाले हालात जो इस वक्त में मिलियनर्स ने अपने अपने शेयर किए, मैं आपको पता भी है कि कपड़े तक बेचने के लिए बाहर रोडों में खड़े रहते थे। ये मलिक रियाज की बात बता रहा हूँ, मलिक रियाज खुद बताते हैं, मैं अपने कपड़े बेच रहा था अलमारी में से निकाल रहा था, कौन से जो साफ सुथरे वो बेच दीजिए, हालात भी देखे उसने। ठीक है, तो ये मत बताएं कि फाइनेंशियल स्टार्टिंग और एस्टेब्लिशमेंट का अपॉर्चुनिटी तब तक है जब तक आपका दिमाग चल रहा है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपकी नीयत अगर डेवलपमेंट की है ना, डेवलपमेंट की, मैंने अपने आप को सेल्फ डेवलप करना है, कल फॉर एग्जांपल आपके हालात ठीक भी है, श्योर बिल्कुल अल्लाह ताला का मोमिन है और आपकी देखभाल भी करे, तब भी क्या पता कल मर जाए। अपने आप को डेवलप करने की साइकोलॉजी क्यों नहीं है पाकिस्तानी औरत की? व्हाई इज शी ऑलवेज लिविंग ऑफ समबडी regardless of whether she can or cannot develop herself? Why? मैं आपको बता रहा हूं, ये मुसलमानों का वतीरा नहीं है कि वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होकर अपने आप को ईमान प्रैक्टिस कर रहे हो। किस किस्म के मुसलमान है? कल शोर मर जाएंगे तो क्या करेंगे आप? टेस्ट हो जाना आपका ईमान, तो पहले से तैयारी पकड़ लें कि आपको पता हो कि ये मामला कितना क्रिटिकल है। जो मैं कहता हूं कि अपनी बीवियों को, बेटियों को ज्यादा डेवलप करें अपने बेटों से। ठीक है, क्योंकि आपका बेटा सोशली एक्सेप्टेबल, वायबल है, आसानी से, कदरे आसानी से लोग उस कहते हैं इसका काम ही यही है, चलो आओ उसकी हेल्प करें। और तो उनको क्यों हमने उस बेगिंग साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेन किया हुआ है? शी शुड बी वेरी वेल इक्विप्ड इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, कुछ भी हो, पढ़ाई नहीं भी की हुई, काम करूंगी अपना। ठीक है, तो इट्स मतलब मैं आपको बताऊं, एक आम औरत से बड़ी वसी साइकोलॉजी, नफ्सियाती तौर पे बड़ा परिचय काम वालियों को होता है, उसे घर में नहीं आती। ये मलका आलिया अपने शोहर के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, ताबे है, गुलामी कर रही है कि ये मर गया तो मैं तो गई सब उसकी। और वो काम वाली का शोहर मर भी चुका होता है कब का, या मरने वाला, तो उसको कहती है यहाँ तो ठीक है, या फिर जिंदा भी होता है,
کہتے اگر اس کا شوہر مر بھی گیا تو خیر میں اپنے پیسے خود کما رہی ہوں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ایک ہی گھر کے اندر جس کو آپ لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر سمجھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل اسٹرینتھ آپ سے زیادہ ہے, اس کا ایمان نہیں ہلتا, آپ کا ایمان ہل جاتے ہیں, میرے ایمان ہل جاتے ہیں. ڈیپینڈنٹ سائیکالوجی تو کرتی ہے. میں نے آپ سے کہا نوکر کا کوئی دین نہیں ہوتا, مالک کا جو دین ہے وہ آپ کا دین. تو مسلمان نہیں کسی کا غلام. آپ بس اپنے آپ کو تیاری کہ ہر وقت اتنی ایٹ لیسٹ لبرٹی رکھیں. اتنی آپ کو پتا ہے انگوٹھی پہننا کیوں سنتا ہے؟ نبی اسلام نے شاپ فرمایا کہ انگوٹھی جو چاندی کی اتنے اسپیشل ویٹ ہے اتنے رکھو کہ خدا نہ خاصا کچھ بھی نہ ہو, کہیں جا رہے ہو یا بالکل ہی ختم ہو جائے تو بیچ کے روٹی کھا سکتے. انڈرسٹینڈ سائیکولوجیکل ایز اینڈ لبرٹی ہوتی کیا ہے کہ یو آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی تھنگ. It's a matter of understanding psychology. دین اسٹیبلش اس گریٹ پلیٹ فارم آف سائیکالوجی بھی ہوتا ہے. جس کی سائیکالوجی ویک ہے اس پہ جتنے مرضی قرآن نازل کریں آپ, اس کے اوپر حافظ بنائیں, اس کو حدیثیں سکھائیں, اس کی نفسیات ہی ویک ہے. اس نے کیا کرنا ہے, روڈ نہیں کراس کر سکے گا. یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سائیکولوجیکل انفیریورٹی It's such a big problem. اگلا کوشچن ہے, میں یاد کرا دیا گیا تمہیں 30 سیکنڈ. Sure. Okay, Mr. Akil, you can ask a question. Gee, thank you. I hope I am audible. Yes, you are. Yes, sir. سب سے پہلے السلام علیکم ساحل صاحب, اینڈ ویری تھینک یو فار ٹیکنگ مائی کوشچن. اچھا میرا کوشچن ہے, میرا بیٹا جو ہے ہی از 5 years old اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ کوشچنس پوچھتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا نا آپ ایک بیسکس ہی بتا دیں کہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو چائلڈ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حیت کے بارے میں, ان کی پریزنس کے بارے میں, ان کے بارے میں وہ کیا ہیں, وہ ان کی بینگ کے بارے میں کافی کچھ یعنی کہ نہ جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تھینک یو. بچے کا مائنڈ ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی کے اندر سینس کرتا ہے, چیزوں کو اسٹیبلش کرتا ہے ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کو ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی میں ہی رکھیں گے. آپ اس کو اسپیسیفکلی نہیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ نور ہے, نور بتاتا ہوں کیا لائٹ کے کانسیپٹ سمجھایا اس کو. It's not gonna work with him. Don't tire him out. ایبسٹریکٹ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں, اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے, اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہیں جو کہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے بس جنرل ٹرم میں, مگر وہ ہر جگہ پہ ہی ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہماری بہتری ہو سکے. یہ ایک ہی کیوں ہے تاکہ دو ہوتے تو ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ڈومیننس کی گیم پڑ جانی تھی. اگر 2 رب ہوتے تمہارے ایک دوسرے پہ ڈومینیٹ کرتے تو کس کی چلتی؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کو میرے لیے کیوں بنایا, مجھے دوسروں کے انسانوں کے لیے کیوں بنایا, اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی کیوں. ٹھیک ہے, سو آل دیز کوسچنس جو بچہ پوچھے گا اس کو ایبسٹریکٹ جنرل ٹرمینالوجیز میں اس کو آنسر کریں. اینڈ جب تک وہ بچہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے اس کو اوور ایکسپلین نہ کر دیں لائک این ایڈلٹ. بٹ if he does not ask questions, don't push concepts like this. Okay. I mean, you describe Allah subhanahu wa ta'ala's omnipotence and mercy. مرسی اور omnipotence کے علاوہ بچوں کو زیادہ نہ بتائیں. بچوں کو اللہ تعالیٰ کے قہر کا یا اللہ تعالیٰ کے انصاف یا کرینے کا نہیں سمجھ آنا. زبردستی مت بتائیں اس کو بھی. وہ 12-13 سال کا ہوگا, اس کو تب پتہ چلے گا عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے, انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو پتہ پہلے بھی چل جائے گا. خود پوچھے تو ضرور بتائیں, مگر اگر نہیں پوچھتا just don't jump the gun. Don't premature concept building مت کریں بچوں کی. مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بچہ خود سوال کر رہا ہے تو بٹھائیں اس کو, لمبی لمبی ٹرپس پہ گاڑی میں لے کے جائیں اور talk about the benefits that we are getting from Allah subhanahu wa ta'ala. How his love is so magnificent. مسلمانوں کے اندر ایک اور مسئلہ آیا ہوا ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا. مسلمانوں کا جو رب ہے نا, ہمارا رب ہے, اور ایک ہی رب ہے ہمیں پتا ہے نا, مگر ہمارا جو ورژن آف لینز ہے دیکھنے کا رب, تو ہمارا رب اس کو کہہ رہا ہے ہماری لینز جس سے ہم دیکھتے ہیں رب کو, وہ بڑی کوئی سخت قسم کی تصویر نکالتی ہے. اور عیسائیوں نے جو رب کو دیکھا وہ بھائی نرم اور رحم اور لونگ. سوچیں تو صحیح, یہودی دیکھتے تھے رب کو ایسے کہ بس بجلی گری کی گری. یہ مسلمانوں کو کب سے شوق ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا نمایاں
عنصر اللہ کے کانسیپٹ کے اندر ڈالا ہوا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کی مرسی اور محبت, ودود, الودود کا کانسیپٹ نظر آیا. اللہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے. اور رحیم, اور عیسائی دیکھیں کتنے نرم و شفیق ہیں, اور حلم کتنا زیادہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو لونگ ایز اے کانسیپٹ اور لو لیا ہے. ہم نے پتہ نہیں کیوں انصاف کی کچھ جستجو رکھی ہوئی ہے اللہ سے, نعوذ باللہ. اللہ نہ کرے میرے سے انصاف ہو, اللہ تعالیٰ مجھے مفت میں معاف کر. یہ کون انصاف کرنے والے مانگنے والے مسلمان پیدا ہوئے جو ٹریننگ دے رہے ہیں مسلمانوں کو, بچوں کو, کہ اللہ سے انصاف مانگی. کوئی نہ مانگے انصاف اللہ سے رحم مانگے. انصاف ہوا کس کی اوقات ہے بچنے کی؟ سوچیں تو صحیح, یہ کون بے وقوف ہے جو اللہ سے انصاف مانگنے کے لیے بیٹھا ہے؟ اور بڑے بڑے بیٹھے قیامت والے دن تجھے دیکھوں گا, قیامت والے انصاف ہوگا. اور ٹھیک ہے انصاف ہی ہوگا, مگر وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ انصاف سے اپنے گناہ نہیں یاد آتے ہم سب کو. میں تو نہیں انصاف مانگا, نہ ہی اللہ تعالیٰ مجھے انصاف کو بھی دیے. میرے پہ صرف کھلے عام معافی کر دی مجھے, اور یہ بچوں کو بھی ٹریننگ دیں کہ اللہ صرف اللہ معاف کرنے والا. نبی صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ وہی ہے جیسا تمہارا گمان ہے. بیٹھے ہوں گے کٹہرے کھول کے مسلمانوں کے بچے سارے وہاں پہ, سارے مولوی صاحب بھی, سارے پروفیسر بھی, سارے انکل ابو وہاں پہ کٹہرے کھول کے بیٹھے ہوں گے. اللہ میں کیس کیے میں, یہ کہاں سے بچیں گے؟ یہ کون سا یہ فلسفہ ہے ان کو جو وہاں پہ کورٹ روم کھولنے جا رہے ہیں وہاں پہ. مطلب اللہ تعالیٰ کہی جا رہا ہے میری رحمت کا عنصر نمایاں ہے, زیادہ ہے, تو غالب ہے. رحمت میری غالب ہے میرے منصفانہ صفت پہ. تو آپ بھی رحم ہی مانگے. صحیح ہے نا, رحم کے مارے بچ جائیں, شرک کرتے ہوئے بچ جائیں. ہم یہاں پہ تو عید لے کے سارے کے سارے انصاف مانگنے بیٹھ جائیں اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں مارے جائیں. This is a problem that we have inherited. Don't give it to our kids. اللہ کے بارے میں بیٹا سوال کر رہا ہے, رحم کی داستانیں سنائیں, اللہ تعالیٰ معافی کی داستانیں سنائیں, تاکہ اس کے اندر بھی حلم آ جائے, رحم آ جائے, لوگوں کو بھی معاف کریں. جو سائیکالوجی بنے گی, یاد رکھنا اللہ سے اوپر تو کوئی کانسیپٹ نہیں آنا نا بچے کے ذہن میں. تو پھر جو آپ نے الفا ڈکلیئر کر دیا نا, وہی اللہ از الفا اینڈ اومیگا. اللہ از بٹوین any and every alpha and omega. This is something that all Muslims know. کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا پوری, کائنات پوری, اللہ بس. تو جب اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں قہر آئے گا تو کیوں نہ بچہ پھر قہار بنے, کیوں نہ جج بنے لوگوں کا, جب اللہ تعالیٰ کو جج سمجھتا ہے. مجھے پتا اللہ جج ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے, اللہ رحیم بھی تو ہے. بچے ہمارے رحیم نہیں ہے, کیونکہ بچہ تو ایک ہی چیز بنے گا, یہ تو اللہ ہی ہے جو ہزار کروڑوں صفات اکٹھی لے کے چلتے. انسان تو ایک ہی صفت کو نمایاں کرے گا اپنی, باقی بھی رکھے گا مگر نمایاں تو ایک ہی ہوگی. اللہ انسان تھوڑی ہے. اللہ تو ہر صفت کو یکمشت ایک ہی وقت میں مینیفیسٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو آپ کا بیٹا اگر اللہ کو منصف سمجھتا ہے پرائمریلی, تو پھر لوگوں میں بھی انصاف کرتے ہوئے جج کرے گا. اگر اللہ کو رحیم سمجھتا ہے تو لوگوں کو بھی رحم کرے گا. سو بچپن میں اسپیشلی 4th ایئر سے لے کے 10th ایئر تک اللہ کے پیار کی داستانیں روز سنائی جائیں, چھوٹے چھوٹے موقع کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے رحم کیا, اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے احسان کیا, کیسے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں ہم سے. All and every love story that a boy and girl can understand about Allah subhanahu wa ta'ala. Everything else is secondary. Everything else is secondary. Primarily اللہ تعالیٰ کا conceptualization. تو جو بھی سوال ہونا بچے کا, موڑ کے گلی سے گھما کے واپس پیار اور رحم سے لے آ کریں اللہ. ٹھیک ہے, ویڈیو اسٹاپ ہو گئی ہے. Yeah, I think وہ ڈیٹا ایرر آ گیا میرا. Let's just take audio questions. Last 2 questions only. ایسے بھی ٹائم اپ ہو گیا. Last 2 questions on audio. اوکے شور. غلام فاطمہ, آپ اپنا کوشچن کر دیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ Yes. بالکل سن سکتا ہوں. سر فرسٹ آف آل لینگویج سیکھنا اسٹارٹ کی آپ سے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی مس غلام فاطمہ, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ کی طرف انٹرنیٹ ایشو ہے. کلیئر آ رہی ہے؟ I'm sorry, اب کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب بہتر ہے. سر فرسٹ آف آل آئی وانٹ ٹو تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ کی وجہ سے عربک لینگویج سیکھنا اسٹارٹ کی, میری اور میری کچھ فرینڈس نے, کیونکہ ہمیں پہلے کبھی گائیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں.
Secondly, sir, اللہ کی وجہ سے میرا آپ سے اللہ کی وجہ سے جی کوشچن یہ ہے کہ سر آئی ہیو جسٹ کلیئرڈ FSC Part 2. ٹھیک ہے, ابھی میں نے صرف FSC کی ہے, اور سر اٹس بین لائک 21 ایئرس. میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے, ہمیشہ دے آلویز لائک مس انڈرسٹوڈ ایچ ادر, اور کبھی بھی ان کی نہیں بنتی. ٹھیک ہے, اینڈ مائی فادر از لائک اتنا ابیوسو ان کا ریلیشن شپ ہے, لائک فزیکل بھی ہوتا ہے. میرے پاپا ماما کو مار بھی دیتے ہیں, لائک آفن, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ماما ان کے آگے بولتی ہیں. ٹھیک ہے, دا تھنگ از لائک وہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے سر. اور دوسرا لائک مجھے اتنی مشکل ہوتی ہے, میرے بھائی ان کے اوپر کتنا برا امپیکٹ پڑتا ہے سر. آپ لوگوں کو سنتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے, لوگوں کو سننا, میری فرینڈس بھی ہیں, لائک سمجھ میں نہیں آتا کہ سولوشن کیا ہے چیزوں کا. آج بھی لائک 2-3 دن ہو گئے میرے پیرنٹس آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پورا دن میں انہیں صرف سن رہی ہوں, اور میں بیچ میں بولوں تو میرے بابا بولتے ہیں ہو آر یو ٹو انٹرفیئر, بڑوں کو آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہی از لائک سر, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو اوبے کرنا ہے نو میٹر واٹ. سر اب کوئی اگر کچھ غلط بات ہو تو ہم لوگ کچھ بولیں بھی نہ کہ بابا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا ماما آپ یہ غلط کہہ رہی ہیں, لائک آپ کو, لیکن وہ بولتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو رکھتے ہیں نظر میں, تو آپ انہیں کوشچن نہیں کر سکتے, نہ آپ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں. بیکاز سر اور میرے بابا مجھے ایک بات کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگ تو اپنے پیرنٹس کو لائک پیرنٹس کو آپ نے اوبے ہی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بچر تھا تو وہ گوشت سائڈ پہ کیا کرتا تھا, اور کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں کرتے ہیں, اس نے بولا میرے پیرنٹس کی شکل سور جیسی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بدل دی ہے بیکاز آف دیئر ایول ڈیڈ. ایون دین وہ اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ کرتا تھا, اوبے کرتا تھا. سر میرے پاپا مجھ سے بات نہیں کرتے, میں انہیں بلاتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں جسٹ بیکاز کہ میں انہیں روکتی ہوں, بابا آپ اس طرح نہ کریں, غلط نہ کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے سر, میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں, میں کہتی ہوں بابا پلیز دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے, اس طرح لائک آئی ریئلی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود ہیم, لیکن وہ کہتے ہیں کہ لائک یو کانٹ ایون اسپیک ون ورڈ. ٹھیک ہے, بس آپ کو خاموش ہی رہنا ہے نو میٹر واٹ. تو سر مطلب ایسے کیسے ہو, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا. جو اولاد ماں باپ کے آگے بولتی ہے, یا جو اولاد ماں باپ کو سمجھ نہیں پاتی, سر ہم سمجھیں گے تو تب نہ جب آپ ہم سے بات کریں گے یا ہم آپ سے بات کریں گے. تو سر اٹس بین لائک کانسٹنٹ اسٹرگل میں سمجھ گیا ہوں, جب سے میں بہت چھوٹی تھی ابھی تک. سر میں کوشچن سمجھ گیا ہوں بیٹا. سر تھینک یو سو مچ. سر تھینک یو سو مچ جتنی آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے. آئی ایم 18, اور آپ جس طرح کی تھاٹ بلڈنگ کر رہے ہیں اینڈ آل دا اسٹف, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جزائے خیر دیں, اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہوں, ہم آپ کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ. اور سر سمجھ میں نہیں آتا لائک پیرنٹس, ماما کو میں نے آج بولا ماما آپ پلیز پاپا سے الگ ہو جائیں, جب آپ دونوں کی نہیں بنتی. ماما نے بولا ہم پیچھے کہاں جائیں گے, لائک میرے نانا لوگ اتنے ویل سیٹلڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں پراپرلی سپورٹ کر سکیں, نہ ہم جا سکتے ہیں, اور نہ ہم مطلب روز کا مرنا ہوتا ہے سر. اور پاپا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, میرے پاپا کہتے ہیں کہ تم نافرمان ہو, اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا. سر مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ پاپا مجھ سے ایسی باتیں کریں, کیونکہ ہم نے سنا ہے نا کہ باپ ناراض تو اللہ تعالیٰ ناراض. تو مطلب میں تو چاہتی ہوں, میرے پاپا سے اتنی دفعہ سوری کیا, رو کے سوری کرتی ہوں, بابا نہیں آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں, میں کیسے کو آنسر دوں گی اللہ تعالیٰ کو. تو سر آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. پاپا مجھے بھائیوں کے لیے کیا کرنا چاہیے, اپنے بھائیوں کے لیے. میری کوئی بھی لائک وہ مجھے سمجھتے نہیں ہے اس طرح. میرے پاپا بالکل وہ کہتے ہیں تم ہمیں نہیں سمجھ پا رہی, تو میں تو کہتی ہوں آپ بیٹھیں پلیز ہمارے ساتھ بات کریں. پر وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ ڈسرسپیکٹفل ہو, میرے لیے ایسی, میرے پاس ایسی اولاد کی جگہ نہیں ہے جو ڈسرسپیکٹفل ہے. سر آپ پلیز مجھے یہ بتا دیں میں کیا کروں اس ٹائم پہ. ابھی میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس وجہ سے نہیں ہوا, تھوڑا ہم لوگ, میرے پاپا ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے تھے, ہم تھوڑا فائنینشلی ویک ہو گئے کیونکہ پاپا کا اتنا ڈیلی ویجز پہ. تو سر مطلب اب پاپا ایسا کرتے ہیں, گھر میں بات ہوئی میں کام پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ تم لوگ مجھے تنگ کرتے ہو. سر واٹس دا سولوشن, لائک واٹ کین وی ڈو. پہلے ماما جاب کرتی تھی, ماما جاب نہیں کر سکتی ہیں, اور اب پاسبل نہیں ہے. ماما کہتی ہیں بھائیوں کو ٹائم دینا ہے. سر آئی ایم سوری, میں بہت لمبا کوشچن لائک وہ کر رہی ہوں. سر ہم آپ سے سیشن, ہم لوگ پرسنل سیشن آپ سے نہیں لے سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا, پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوا. اور آگے بھی سر دیکھیں ابھی میرا ٹائم ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا, میرے گھر اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, اپنے بھائیوں کو دیکھنا, اپنے دین کو لائک عربک سیکھنا اسٹارٹ کیا, اس کو ٹائم دینا, اور پھر
ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے سر. میں کیا کروں؟ لیکن آپ مجھے پلیز گائیڈ کر دیں کہ مجھے پاپا کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ مینٹین کروں تو کیسے کروں. وہ مجھے دیکھتے بھی نہیں ہیں. لائک وہ مجھے اتنا لائک ہرٹ ہو گئے ہیں شاید. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو سر. پلیز گائیڈ می. ایٹ لیسٹ میں چاہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کانسٹنٹلی کہ اللہ پلیز مجھے ہدایت دیں, مجھ سے کچھ غلط نہ ہو, مجھ سے کہیں بھی کچھ غلط نہ ہو. تو سر آپ مجھے گائیڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ میں اس کے لحاظ سے اچھا کرنے کی کوشش کروں گی اپنی طرف سے. بیکاز آئی جسٹ لائک مجھے اچھا کرنا ہے, مجھے اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے, مجھے اپنی آخرت بھی بنانی ہے, مجھے دنیا میں بھی کرنا ہے, مجھے سب کے لیے مجھے بس سر آپ پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں. آئی ایم سوری میں نے آپ کو بہت ٹائم لیا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ان کے نمبر لے کے مجھے دے دیں, ٹائم سیٹ اپ کروائیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. I can give my آپ number مجھے to her. ڈائریکٹ میسج کر دیجیے پلیز. اسی چیٹ پہ آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر دیجیے. Not much you can do, beta. You need to talk to your father. You need to talk to your father. Constant dialogue ہوگا, مجھے دیکھنا پڑے گا. ویسے بھی آپ نے جو موقف دیا ہے اس کا کاؤنٹر موقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر سب کچھ آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے, اس کے باوجود بھی کاؤنٹر موقف دینا ضروری ہے. I'm not doubting what you're saying. What I'm saying is, میں نے آپ سے کہا نا ہر بندہ اپنی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. What is your father thinking? Rationalize کیسے کر رہے ہیں اس کو? I need to know. تو آپ کے ساتھ میں وقت گزار بھی لوں گا نا فون پہ, سب کچھ سیشن بھی ہو جائے گا. I'll still tell you کہ اپنے والد صاحب سے بات کروائیں میری. اس کے علاوہ میں مطلب سوچیں تو صحیح نا, دیٹ از دی ایجنسی. ایجنسی تو وہاں وہ ہے, وہاں سے ایکشن عمل کا ارتکاب تو ادھر سے ہو رہا ہے. آپ کو ریسکیو پلان ہی دیا جا سکتا ہے, وہ تو بس وہ بھی بڑا رسکی. I want to talk to your father, make arrangements for that somehow. اس کے علاوہ میں تو نہیں کر سکوں گا because of so many reasons جو کہ سوشل لیول پہ ہوتے ہیں. تو آپ تو کر سکتی ہیں. So you need to alter your strategy to talk to your father. Alter your strategy. There is no way کہ آپ کسی بندے کے اندر رحم کی امید چھوڑ دیں. تو رحمت اللہ نے ڈالا ہوا آپ کے والد صاحب کے اندر. I'm sure he's seen some good days with you guys and his wife. However, even if he hasn't, he should. And how? وہ آپ بات کریں گے ان سے, تفصیل سے ڈائلاگ ہوا کرے گا اور بڑے تہذیب سے, اور بہت زیادہ مطلب رحم کو انووک کریں ان کے. وہ کیسے, اس کے 100 طریقے میں آپ کو ملاقات کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سے, انشاءاللہ. بٹ یاد رکھیے گا, آپ کا نام نہیں مجھے پتا, مگر ہر گھر کی یہ کہانی سن رہا ہوں میں, ہر گھر کی یہی کہانی سن رہا ہوں میں. پڑھ کے مارتے ہیں نا آدمی اپنی مردانگی دکھانے کے, عورت کے اوپر زور چلا رہا ہے بندہ. ایسا کون سا مرد ہے جو عورت پہ زور چلاتا ہے؟ The question is not about your father. The question is about you. You need to talk to your father. And 200 طریقے ہیں انشاءاللہ. انسان ہے نا, مراہم ہے ان کے اندر. انشاءاللہ we will make inroads. راستہ بنائیں گے دل تک. دل نرم کرنا مقصد ہوتا ہے, ہو جاتا ہے انشاءاللہ. طریقے ہیں اس کے. اور بیٹی سے زیادہ کون نرم کر سکتا ہے اپنے باپ کا دل؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. بیٹی سے زیادہ کوئی کارگر ہتھیار نہیں ہے جو اپنے باپ کا دل نرم کر سکے. میں آپ کو سے کہا نا, میں آپ کے ساتھ میری ملاقات میں ضروری نہیں ہے, کہیں سے بھی ضروری نہیں ہے جتنی آپ کے والد صاحب کی ہے. تو I can, if you can do that, then amazing. If you cannot, then I'll tell you a lot of things inshallah. میں جواب نہیں دے سکتا. لاسٹ فیو کوشچنز لیں آپ پلیز. اگلا کوشچن لیں اور ان کے ساتھ میرا اپوائنٹمنٹ سیٹ اپ کر دیں. شیور انشاءاللہ. اوکے, سید محمد حمزہ آپ کا کوشچن کر دیجیے. السلام علیکم سر. میرا سوال جو ہے نا, یہ ایک حدیث کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں میں, آپ کا انٹرپریٹیشن چاہتا ہوں کہ ایک حدیث یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس
اس شریعت کے مطابق نہ جو اسلام نے لائی ہے. تو اس حوالے سے اب جیسے پہلے جب صحابہ مسلمان ہوتے تھے تو وہ لوگ جو ہے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود ٹریننگ کرتے تھے اور ان کی جو ہے ساری فرائض جو ہے وہ لوگ صحیح سے ادا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ یعنی کہ کوئی ایسا وہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ وہ فرائض چھوڑ رہا ہوں, اور اسی کو وہ اسلام یعنی کہ مسلمان سمجھتے تھے. لیکن آج کل جو ہے علماء جو ہیں وہ بالکل ہی الگ اسلام کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, یعنی کہ جس چیز کو پہلے سے مسلمان میں کریکٹرسٹکس کنسیڈر نہیں ہوتی تھی ان کو آج کل یعنی کہ بہت صحیح سمجھا جا رہا ہوتا ہے. جیسے نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ بہت کیا کہتے ہیں ویسے سخت موقف نہیں اٹھاتے جیسے پہلے اٹھایا جاتا تھا. تو اس حوالے سے کیا کلیئرفیکیشن کر دیں میری. شریعت تو وہی ہے نا جو پہلے تھی, شریعت تو نہیں بدلی. نبی اسلام نے ہمیں سنت کے تھرو ٹریننگ ابھی بھی دیتے ہیں, سنت پوری کریں. I don't understand کہ کلیریفیکیشن کس چیز کی چاہیے آپ کو, کہ شریعت بدل چکی ہے. تو شریعت تو نہیں بدلی, لوگ شریعت کی انٹرپریٹیشن بدلیں تو کتابیں کھولیں گے آپ. بہت ضروری ہے, میں بتا دوں کتابوں کے بغیر ہر انسان آپ پہ نافذ ہوگا. کتابیں نہیں کھولیں گے تو ہر انسان نافذ ہوگا, جاہل سے جاہل آپ کے اوپر نافذ ہو جائے گا. کتابیں کھولیں گے تو ایسے ایسے بندے کو وہ اپنے تابع ہوتے دیکھیں گے کہ کیا کیا میں نے سے کچھ کتابیں کھولی تھیں. Why do they want to do whatever مطلب میری ہر بات کیوں اتنی اتباع میں لی جا رہی ہے. تو خود ڈھونڈیں نبی اسلام کی شریعت کیا ہے, خود ڈھونڈیں. وہ کا فرض ہے طلب العلم علم فریضۃ علی کل مسلم, فرض ہے, کوئی لگژری نہیں, نیسیسٹی ہے, نہیں کریں گے سوال ہو جائے گا بڑا کڑا, بہت کڑا. خود کیوں ڈھونڈا نبی اسلام کی شریعت کیا تھی. ٹھیک ہے, تو I didn't get most of what you were trying to say کہ ڈیفرینشیل کہاں سے آیا تھا. ڈیفرینشیل وہی آیا ہے, بس لوگوں نے کتابیں کھول کے انسانوں کے منہ کھولنا شروع کر دیے. بس میں لیکچر سنوں گا, کتاب خود کیوں نہیں کھولتے ہیں. کلاسیکل اسکالرشپ ابھی بھی اسی طرح آیا ہے, بلکہ اب تو زیادہ پرنٹنگ پریس کے بعد اب تو کوئی کسر نہیں رہی, کوئی کسر ہی نہیں رہی اب تو. Last questions, last 2 questions only. Okay, Mr. Arman Ansari, sir سے پہلے آپ کے اناؤنس کر دیجیے پلیز, کہ میں اناؤنس کرتی ہوں. کیپ کرنے مجھے آواز نہیں آ رہی. لاسٹ کوسچن. اچھا چلو ٹھیک ہے, ارمان انصاری آپ اپنا کوشچن کر دیجیے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, ایک حدیث کی بیس پہ سر اور ابھی تک کے لائف کے اس پہ سر میں نے آپ سے کرنا تھا. میں نے لکھ کے رکھا ہے کوشچن سر, میں نے بہت پہلے آپ سے 1-2 کوشچن کیے سر. ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام کی کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ, بیٹے, بھائی اور تمام انسانوں سے زیادہ افضل نہ ہو جاؤں. سر یہاں پہ جو ہمیں فلسفہ دیا جاتا ہے, جب بھی کوئی ہلکی سی بھی تکلیف ہو جائے چاروں طرف سے لوگ دوڑنے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا. محبت و پیار جو بھی ٹھیک ہے, لیکن سر اس کو انوئنگلی ہارمونلی وہ سب اسے ایک ٹیون پر سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو نہ انہیں پتا ہوتا ہے نہ اسے پتا ہوتا ہے. اسے تو یہ بھی بتایا نہیں ہوتا کہ بیٹا دیکھو ایک نبی آئے تھے اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمارے لیے لوگوں کی گالیاں سنی, تانے سنے, مارے کھائیں, خونے بہائے, خاندان سے نکالے گئے, اپنی گھر اپنی زمینوں سے انہیں نکالا گیا. یہ تو فزیکلی دکھ رہا تھا. اور بھی تو سر کی راتوں میں جیسے نبی اسلام کی لائف سے ملتا ہے رویا کرتے تھے, اور خود اپنی جانوں پہ مشکلیں جھیلی, مہینوں کے فاقے, گھر والوں میں سے جو پیارا تھا ان کی قربانیاں, اور بھی بہت کچھ. تو سر اور یہ سب اس لیے کہ جو ہمارے پاس یہ مسلمان کا ٹیگ ہے بس ہمارے مسلم ہونے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا. تو سر یہ فلسفہ جب اس کو نہیں ملا, وہ بچہ کیسے بڑا ہو کر اس بات پر عمل کرے کہ نبی علیہ السلام اس کے لیے سب سے افضل ہونے ہی چاہیے. یہ کانسیپٹ سر بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور کبھی کبھی یہ لوگ بھول بھٹک کی کہانیاں بتا بھی دیتے ہیں تو بھی خیر ٹھیک ہے. لیکن سب کہاں مطلب جب ہم لوگ نبی علیہ السلام سے یوم الاخر پہ ملیں گے, اور ہم تو ان کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں ہیں, کچھ ان لوگوں نے جاننے ہی نہیں دیا, اور ہمیشہ ایک دنیاوی چیز میں رکھے ہی رکھا. اور سر یہ اپنے ان چیزوں سے, اور یہ سر یہ ان پیرنٹس کی بھی غلطی نہیں ہے, وہ لوگ بھی سر ویسے سراؤنڈنگ میں پیدا ہوئے پلے بڑے, جنریشن سر لگی ہے ان چیزوں کو کرنے میں جیسے آپ بتاتے ہیں. تو پھر سر ایسے میں ہم انہیں کیسے کاؤنسل کریں, اور ان کو کیسے ان پیرنٹس کا وہ پیٹرن اڈاپٹ کروائیں جو آپ کہتے ہیں,
اور سوسائٹی میں سر ان بات کو کیسے, کس لیول پہ جا کے لوگوں کو سمجھائیں, ان سے کیسے بات کریں؟ جیسے بزنس کی بات کرتے ہیں بیٹا, یہ ماں باپ نا اصل میں نا, مجھے پچھلی نسلوں سے مسئلہ پتا کیا ہے, پیسوں میں پی ایچ ڈی کر بیٹھے تھے, وہاں میں پوری چالاکی پوری کی انہوں نے, دین کے اوپر اتنے ڈم کیسے ہو گئے تھے, ایسے ایسی سیاست دان پیدا کی انہوں نے جنہوں نے دنیا کو ادھم مچا کے رکھا ہے. دنیا میں انہوں نے کروڑوں کے قتل ہیں ان کے, یہ پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں ان کی. جی جی سر. اپنے کاموں میں پورا آئی کیو, نیوٹن بھی شرما جائے ایسا آئی کیو, اور دین کے اندر نہ, وہ تو بڑے بوڑھوں کی بات ہے. ہم پیدا ہی ایسے گھروں میں ہوئے تھے, بزنس تو بڑا اچھا کر لیتے تھے, پیدا تو بڑے ایسے گھروں میں ہوئے تھے. ساس بہو کی لڑائی تو بڑی اچھی سیاست سے ہوئی تھی, پیدا تو بڑے ایسے عام سے گھروں میں ہوئے تھے. یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ مطلب باقی کے خاندان کے نظام جو تھے, وہ دین جو ہے خاندانی دین, وہ تو آپ نے ایسے مومنوں کی طرح پریکٹس کی ہے کہ جیسے بس ابو بکر صدیق نے اسلام نہیں اتنا پریکٹس کی, اتنا ہم نے خاندانی نظام پریکٹس کر لی. تو یہ والے گوانے نہیں میرے آگے چلیں گے. اور آپ کو بھی شعور اللہ نے دے دیا, آپ شعور والے بندے کو نہیں یہ ایکسکیوز کے, میں تو ماحول ہی میں خراب میں پیدا ہوا تھا. آپ کو کیسے پتا ماحول کیا ہوتا؟ اتنا پتا تھا تو چینج کرنا تھا. اللہ نے بچے دے دیے اوپر سے کہ بھائی ان کے اوپر رحم کر لو. بہرحال کوشچن یہ نہیں ہے, کوشچن یہ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے. کوئی نہیں, نبی علیہ السلام سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے, ایسی کہانیاں سناتے ہیں. نبی السلام سے پیار کرتے ہوتے, یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے. یہ اکیلی حدیث کافی تھی, جنت سے دوزخ, دوزخ سے جنت کا سفر ہے. تو یہ نہیں کرتا دوزخ جو یہ کرتا ہے جنت. کیسے؟ دنیا سوار دینی تھی ہم نے اپنے بچوں کی. اگر نبی علیہ السلام سے وہ والی محبت کرتے جو اپنی بچی سے کرتے ہیں, اپنی امی سے کرتے ہیں, ابو سے کرتے ہیں, بیٹے سے, بیوی سے کرتے ہیں, شوہر سے, وہ والی کر لیتے, اس سے زیادہ نہ بھی کرتے, وہی والی کر لیتے. زمین آسمان کا فرق. ایسی جھوٹی ڈکوسلے کہانیاں میرے جیسے بندے کے آگے نہیں چلتی. ایک لڑکی کے پیچھے پاکستانی مرد ماں باپ کو زمین پہ پھینک دیتا, اٹھا کے روڈ پہ. ایک خوبصورت لڑکی کالج میں مل جاتی ہے اس کو, ایسی ہمت ہے اس کی, وہ پر کہاں سے نکلتے ہیں اس کے. محبت یہ فلموں سے سیکھی بھی انہوں نے اچھی. یہ اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہوتی تو یہ پوری دنیا کو اٹھا کے روڈ پہ پھینکتے. اللہ جسے اللہ مل جائے اس کے لیے ہمت کے نا, مطلب ایسی پائپ لائن لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے پر لگے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال تو کوشچن کیا ہے کہ محبت نہیں کرتے تو ہاں نہیں کرتے. لگتا ہے آپ کو نہیں, اصل میں بھی نہیں کرتے, نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے. کیسے کریں گے؟ سیرا پہلا سٹیپ ہے, پہلے پتہ تو چلے کہ وہ نبی, میرا نبی کون تھا. 4 کہانیاں گن کے سنی ایک پاکستانی انڈین نے نبی علیہ السلام کی, 4 گن کے, بس 5 ہو گئی. جو پروفیسر سمجھتے ہیں اپنے آپ, جو بندے کا پتہ ہی نہیں آپ کو, تو محبت کیسے کریں گے آپ؟ سمجھ رہے؟ آپ پوچھیں نا اپنے کسی سرکل میں, نبی السلام کے سارے بچوں کے نام بتاؤ. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. محبت کرتے ہیں ہم؟ چکر ہی نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہو. یہ جھوٹ ہے, ماننا پڑے گا یہ جھوٹ ہے. سب سے پہلے یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ نو, آئی ڈو ناٹ لو مائی پروفیسر. I have to love him. I don't. I have to, but I don't. ماننا پڑے گا آپ کو. آپ کو سامنے طوفان ہو رہا ہے, بندی نہیں, طوفان نہیں ہو رہا, طوفان نہیں آیا ہوا. کیوں نہیں آیا؟ تکلیف ہو رہی, ہاں ہو رہی ہے, پتھر برس رہے, ہاں برس رہے, مگر طوفان نہیں آیا. کیوں؟ تاکہ بھائی ایگو سیٹسفائی ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں, اللہ کا لاکٹ لگایا ہوا میں نے. اللہ کا لاکٹ لگانے سے تو مطلب کراس کا لاکٹ لگانے سے آپ کرسچن نہیں ہوتے نا, اللہ کا لاکٹ لگانے سے آپ مسلمان نہیں ہوتے. مطلب فیشن ہے یہ, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, نبی علیہ السلام سے محبت ہے. 1% بھی 1% بھی محبت نہیں ہے آج کل کے مسلمان کو. کمپیئر کر لیں عمل کیسے خود ہی حرکت میں آتا ہے, انسان کے اندر کی کیمسٹری چینج ہو کے کیسے نفس کیسے تابع ہوتا ہے, جیسے صحابہ نے کر لیا تھا. بس نہیں, بس اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اپنے آپ سے سچ بول سکے. جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی پریکٹس کرتی ہو نا قوم, تو دنیا کو تو ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ اوف. ہم اپنے آپ کو دین میں دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو واقعی کنوینس کر چکے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہے. اسلام کے پرخچے اڑے ہیں سامنے ہمارے, نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہے. تو صحیح پکڑا آپ نے, نس یہی ہے, جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہو جائے وہ نہیں قابو آتا کسی کے.
وہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے. پھر تو سیرا اسٹیپ 1 ہے. سیرا سے محبت بڑھ جائے گی نہیں، شروع ہوگی. پڑھانے کے اور طریقے ہیں. سو اگلا اسٹیپ پہلا اسٹیپ تو لیں. پھر قربانی آتی ہے اصلی. قربانی کا بہت بڑا لفظ ہے، ایسے نہیں میں دے سکتا لوگوں کو عوام کے سامنے. قربانی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ آپ کو اصلی محبت. کیسے ہوتی ہے؟ ماں باپ سچی قربانی دیتے ہیں باپ بچوں کے لیے. روز محبت ہے، ہاں جی ہے. اللہ کے لیے کتنی قربانی دیتے ہیں؟ نہیں. 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سچی محبت ہے. بیٹے کو بھی 2.5% کے اوپر نان نفقہ کرے نا. بیٹیوں کو بھی 2.5% دیا کرے انکم کا. دیکھتا ہوں پھر ہوتا ہے کام کہ نہیں. سمپل سا ٹیسٹ بتا رہا ہوں، بہت پیارا نا. میں پیسے سے بیٹے کے اوپر 100%، بیٹی کے اوپر 100%، اللہ کے لیے 2.5%. کس سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ سے. شاباش. میں صرف پیسوں کا ایک ٹیسٹ بتایا آپ کو. پھر ٹائم دیکھ لیں. ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ نوکری کو. کیوں؟ پیسے ہیں. کیوں؟ بچوں کو لگانے. 20 بچے. اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ 17 منٹ. اور میں ان نمازیوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں. باقی 9 to 9 آپ نوکریاں کرتے ہیں. 12 گھنٹے اور 12 منٹ اللہ کے. 12 گھنٹے دنیا کے. کس سے محبت زیادہ؟ اللہ سے محبت زیادہ. اچھا شاباش. اچھا دیکھو حوصلہ ہے. ٹھیک ہے. باس کا ایڈریس پتا ہے؟ جی ہے. باس کا ایڈریس پتا ہے. باس کون سی گاڑی چلاتا ہے؟ جی پتا ہے. باس کے 20 بچے؟ ہاں پتا ہے سر. میں نے تو گاڑی لے کے دی ہے باس کو. مجھے بچوں کو کس اسکول میں جاتے ہیں سب پتا ہے باس کے. اچھا. نبی اسلام کہاں رہتے تھے؟ نہیں پتا. اچھا. انہیں کتنے بچے تھے؟ نہیں پتا. کس سے محبت زیادہ ہے؟ نبی اسلام سے. اچھا. دس از the sweetest lie we put ourselves to sleep with. یہ کہانیاں کامن سینس کے پیرامیٹرز کے اوپر فیل ہوئے مسلمان ہیں. میں ڈیپ لیول ٹروتھ کو کیوں انکور کروں؟ چھوٹا موٹا ایگو بچ گیا وہ بھی جانے دوں. حکمت کا تقاضا ہے کہ میں وہ چھوٹے جھوٹے ایگو کو زندہ رکھنا ہوں. مسلمانوں کی ہمت نہیں ہے بس ماننے کی. اپنے آپ کو جھوٹی گولیاں دے کے مسلمان کہہ رہے ہیں. یہودی ہم پہ ہنستا ہے، ہمیں کہتا ہے گڈ مسلم، ویری گڈ مسلم. وہ انلائٹن ماڈریشن کا گورا بھی ہم پہ کہتا ہے گریٹ مسلم ایتھک. اس کو پتا ہے فیک آرٹسٹ کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، فیک آرٹسٹ کو، تاکہ یہ کام جاری رکھے. بس ایسے ہی چاہیے ہمیں. تو یہ والی کہانیاں تو میرے آگے نہیں چلنی، تو تھنکرز کے آگے کہاں چلنی ہے. میں کو مفکر ہوں. کہنا بس یہودی، قرآن والے یہودی ہیں، اور ہم جو ہے نا بس وہ قرآن والے مسلمان نہیں رہے. قرآن میں جو یہودیوں کی ڈیفینیشن دی ہے وہ ابھی بھی وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم باتیں کرتے ہیں جی ہم نے اللہ کا رسول کا لاکٹ پہنا ہوا ہے. بڑے مجھے ابھی تانے پڑنے ہیں، اور آپ بتائیں گے ہمیں ہمارے دل میں نبی اسلام کی محبت کتنی ہے. ہاں میں بتاؤں گا نہیں، میں بتا رہا ہوں. میں کیا بتاؤں گا، تمہارے کرتوت بتا رہے ہیں. یہ جو بہت بڑے نعرے باز ہیں نا، سب کو پتا ہے. Everyone knows that we love our wives and kids and mothers and fathers way more than our Allah and our Prophet. We all know that. So یہی اصلی مسئلہ. نس پکڑ لیا آپ نے، ایسا درد نکلا میرے اندر سے. نس پکڑ لیا آپ نے، وہ جو اسلام کو اصل میں کھا رہی ہے. جس نس پہ کینسر ہے نا، یہ وہ نس ہے نا. جسم میں نا کسی ہڈیوں کا کینسر ہوتا ہے، دل کا، لیور کا. یہ وہ نس ہے. اسلام مسلمان کو یہاں پہ کینسر ہوا ہے. یہ والی حدیث اس نس کے اندر سے صحیح پکڑا آپ نے. تو کیسے ہوگی؟ سیرا سننا بس. یہ سائیکل ریپیٹ کروائیں. سیرا سننا. Let's take next question, please. Last question. Officially the last question. انم خان آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے پلیز. ہلو جی ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ میرے کو یہ اپرچونیٹی دینے کے لیے. جو غلام فاطمہ نے جو کوشچنس کیا تھا وہی میری سیم سچویشن ہے. اور سب سے پہلے تو مجھے حجاب کے بارے میں پوچھنا تھا. ایکچولی میں پچھلے 2 سال سے بہت قریب ہوئی ہوں اسلام کے.
एंड फ्रॉम पास्ट 1 ईयर मैं हिजाब के बारे में बहुत सोचती हूँ, बट इंडिया में जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ बहुत मुश्किल है, एंड वो फैमिली सिचुएशन भी बहुत अजीब है। आई मीन कभी कभी फैमिली में कोई कुछ बोल देता है, या फिर वो जो फातिमा ने जो भी रेज किया था वैसे ही सिचुएशन है मेरा भी। ठीक है, तो मैं मुझे समझ लगता रहा हूँ। है कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, मतलब मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा, बट आपने एक वीडियो में एक लेक्चर में ये भी बोला था, क्या हिजाब ज़रूरी नहीं है, मतलब नॉन हिजाबी है ना कैट को पानी पिला के भी गई थी, देन व्हाट्स द नीड ऑफ कब्र का अज़ाब, पनिशमेंट, और वो डे ऑफ जजमेंट, मतलब इस सब का क्या यूज़ है अगर वो सब कुछ था, अगर वो नॉन हिजाबी भी उस तरीके से कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुने। तवाइफ कुत्ते को पानी पिलाते हुए जन्नत में चली गई, अल्लाह ताला की मर्जी। ठीक है, हिजाब का हुक्म दुनिया में दिया अल्लाह ने, अल्लाह उसी अल्लाह का है काम। ठीक है, तो आपने अपने आप को जन्नत में नहीं डालना कुत्ते को पानी पिला के, वो अल्लाह ने डालना है आपको। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आपको जो अहकाम दिए हैं आप वो पूरे करें। आपने अपनी मर्जी से अपने ऊपर तो नहीं रहम करना ना। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये कंडीशन ये बताई है तवाइफ को कुत्ते में को पानी पिलाते हुए जन्नत में, नबी सामने हदीस सुनाई हुई, ताकि अल्लाह ताला की उस सिफत को बहुत नुमाया करके बताएं कि यार किसी भी चीज को तुम छोटा ना समझ, किसी भी सवाब को छोटा ना समझ लेना। ठीक है, और अगर आपने ये कहा ना कि वो कुत्ते को पानी पिला के चली गई थी तो मैं भी कुत्ते पानी पिलाना शुरू कर दूं, तो आपने उस एक अमल को बाकी के तमाम अमाल के ऊपर भारी कर दिया है। ठीक है, आपने नाफिज किया अपने ऊपर एक छोटा अमल है, वो छोटा अमल ही अल्लाह ताला नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को क्या पता क्या पसंद आ जाए। तो आप इतने छोटे अमल को एम्पलीफाई करना चाह रही हैं, और इतना बड़ा अमल है हिजाब का वो आप नलिफाई करना चाह रही हैं। ठीक है, सोचें तो सही कि अल्लाह ताला ने हिजाब का हकाम दिए, आयतों पे आयतें वो नलिफाई कर रही हैं, और वो उस जान की अल्लाह ताला की तरफ मंसूब की गई उस सिफत, अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो वाली सिफत के ऊपर तो हम कभी भी दोज़ख में भी जा सकते हैं, अल्लाह ताला किसको मर्जी उठा के दोज़ख में डाल दें। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी उस हदीस की क्या है कि वो तवाइफ कुत्ते को पानी नहीं पिलाते हुए जन्नत में चली गई। साइकोलॉजी क्या देना चाह रहे हैं, इस्लाम हमारी ट्रेनिंग करें कि किसी चीज को बिगेटरी में न चले जाना, अपनी तरफ से ना बताना जन्नत में कौन दोज़ख में कौन ना मनसिफ बन जाना। ये अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला अल्लाह को क्या चीज किसी का पसंद आ जाए। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुन लें। दूसरी बात, जो साइकोलॉजी हमें अल्लाह ताला ने नबी साहब ने हिजाब के थ्रू बताई है वो एक ग्रैंड इवेंट है, ग्रैंड इवेंट है, उसको नलिफाई नहीं कर सकते आप। तो इसका क्या मतलब है कि जज भी नहीं करेंगे जो हिजाब नहीं करती, कभी भी जज नहीं करेंगे। कोई मुसलमान कभी भी नहीं कह सकता कि ओए तू हिजाब नहीं करती तो दोज़ख में। ये मुसलमान के ऊपर ये ताकत मुसलमान को अल्लाह ने दी नहीं कि वो बता सके कौन जन्नती है कौन दोस्त की। ठीक है, नबी इस्लाम ने भी गिन के कुछ नाम बताए थे, अल्लाह ताला को सिर्फ पता है कि कौन जन्नती है कि कौन दोस्त की है। ठीक है, किसको कब अल्लाह ताला ने क्या चीज अल्लाह की पसंद, अल्लाह ताला को कि मेरी क्या चीज पसंद आ चुकी है, किसी की क्या पसंद आ चुकी है। ठीक है, आपके सामने चाहे वो हिजाब करती है या नहीं करती, मगर चूंकि आपको नहीं पता तो आप वही वाले काम पूरे करेंगे कि जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है उनको सबसे ज्यादा पहले, जैसे हिजाब क्रिटिकल। यू कैन बी लाइक नहीं अल्लाह ताला को क्या पता मेरे माँ बाप से प्यार पसंद आ गया, आपको बताया अल्लाह ने, वही नहीं आई ना तो बस वो काम करें जो अल्लाह ने प्रॉपरली बताया पूरा करने। तो आयब को भी दुनिया में नहीं पता था कि वो जन्नत में चल जाएगी, याद रखना। दुनिया में वो को यही लगता था कि दोज़ख में जाएगी। और समझे, अपने आप को जबरदस्ती जन्नती ना बना लेना कि हाँ मैंने भी 2 कुत्तों को पानी पिला दिया। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। ओके, ये अल्लाह ताला को इम्पोज, अल्लाह ताला पे जबरदस्ती करने वाली बात करेंगे। अल्लाह को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अल्लाह मुझे जन्नत में डाल, तूने डालना ही डालना है। ये आपका काम नहीं जन्नत में डालना, अल्लाह का काम है जन्नत में डालना। ओके, सो छोटे इवेंट को छोटा ना समझें, मगर बड़े इवेंट को भी छोटा ना समझें। ठीक है,
تو بالکل ہی چھوٹا نہ سمجھیں جو حجاب کا بڑا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے guys, thank you so much. It's been quite an honor again. I am going to اچھا ہاں ایک چیز میں اناؤنس کر دوں, ہم نے 5 hour میراتھن کا ایک پلان بنایا ہوا, 5 hours straight up دن کے وقت کریں گے انشاءاللہ آن دا ویکینڈ, تاکہ سب کے سب کوشچنز زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کی جائے. تو انشاءاللہ we are going to take up this Saturday or the next Saturday. Simple argument will be 10 day schedule ہے, ابھی میں آپ کو ٹیم سے کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں, یا ایوری ویک اسکیجولنگ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. وعدہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا عمر کا, زندگی کا. تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایوری 10 days کے اندر ایک سیشن ضرور کریں, اور ان میں سے ایک میراتھن ہوگی 5 hours کی, جس میں سارے کوشچن لینے کی کوشش ہوگی, وہ بھی دن کے ٹائم ہوگی, شام کے ٹائم. اوکے, سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. رات کے اتنے لیٹ پہر میں, ہم اصل میں مکہ کے ٹائم کے اوپر رکھا ہوا سیشن 2 گھنٹے, تو ابھی مکہ میں تقریباً 11 بجنے والے ہیں, 11 بج چکے ہیں ایسے. سو اس سے پہلے کہ مڈ نائٹ الارم بج جائیں مکہ مدینہ میں, وی آر گوئنگ ٹو سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. Inshallah, thank you so much. And all of you, if you want to contact for regarding Young Revolution, please contact Mr. Saqib. And for one-on-one session, please contact Mr. Wasif. I've already shared the contact numbers in the chat. Thank you so much. آپ نے ریکارڈنگ کا جو ہے نا آپشن مجھے نہیں دیا ہوا, جب سے مجھے آپ نے ہوسٹ نہیں بنایا. میں آپ کو بنا دوں؟ نہیں, اب تو ختم ہو گیا, میں نے کیا کرنا ریکارڈ کر کے. چلیں ٹھیک ہے, میں ریکارڈنگ بند کرتی ہوں. اور اللہ حافظ. آپ کے پاس ہو رہا ہے؟ جی ہاں. اوکے, جزاک اللہ خیر. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ایک چیز اور, میں آپ کو لاسٹ کوشچن میں نے ایک کوشچن آڈیو پہ لیا ہوا ہے, اور کب سے وہ ویٹ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا کوشچن ایک خاتون کا. تو ابھی مجھے آپ چاہیں تو آنسر کر دیں. جی ہاں, وہ میں اگلے سیشن میں لیتا ہوں. I'm going to answer on the cell phone. چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے وہ ایکسیس مل نہیں رہا, مجھے کالز آنا شروع ہو گئی, سیشن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, so I'm going to answer this question in the next session. انشاءاللہ. جویریہ, آپ سے آپ کے کوشچن کی بات کر رہا ہوں. جویریہ کا کوشچن ہے, اگلا سیشن آپ کے سوال سے اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. ادروائز میں آپ کو وائس نوٹ پہ آنسر بھیج دیتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.